جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس سیشن کے اندر ضرب کلیم جو ہم نے شروع کی تھی پچھلے ماہ اس کو تو کنٹینیو کریں گے ہی، لیکن اس کا جو پہلا حصہ اس پروگرام کا رکھیں گے آج، وہ اپنی 10 سالہ اینیورسری جو ہے جو آج رات کو ہو جائے گی، تقریباً 11 فروری کو 2009 کے اندر ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس سال کل کے روز ہماری اینیورسری ہے جس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک یاد دہانی ہے جس کو یاد کرنا بہرحال ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کچھ نہ سوچے سمجھے سفر کا آغاز کیا تھا جس کو ہم آج یہاں تک لے کر آ گئے ہیں الحمدللہ۔ تو تقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بہت شارٹ نوٹس کے اوپر ہم نے درخواست کی تھی آنے کی، ان کی پہلے کمٹمنٹ تھی، انہوں نے کہیں اور جانا تھا، لیکن ان کی محبت ہے کہ ان کو بلائیں اور یہ اب حاضر ہو جاتی ہے، آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو بغیر کسی چیز کے پہلے ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان سے کیک کٹواتے ہیں، اس کے بعد پھر تقریب کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور ہمیں ہماری اس جو سیلیبریشن جس کا خود بھی بہت بڑا حصہ ہے تقی صاحب، اس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تقی صاحب جو ہے وہ 5 گھنٹے 50 منٹ تک بات کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تو ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا۔ علامہ اقبال کی سے منسوب انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا 10واں سال، اور یہ 10ویں سالگرہ جو پردیس میں جو اس پرآشوب ماحول جو آندھی سے کم نہیں ہے، اس میں یہ شمع کو برقرار رکھنا، روشن رکھنا، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 سال سے تو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے جلسے اور کام چل رہا ہے، لیکن کینیڈا میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے دوست سجاد حیدر صاحب اور جعفری صاحب اور یہ اراکین، انہوں نے یہاں پر اس سرد ملک میں اقبال کی جو سوز اور گداز اور گرمی اور حرارت ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ اب نسل جوان، میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے کہ بھائی کیا کیا جائے، کوئی شعر وغیرہ تو پڑھے جائیں آپ کے جو ہے، تو مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال نے جب آج سردی -4 ہے تو علامہ اقبال بھی لاہور کے رہنے والے، جب وہ گئے آپ کے انگلینڈ تو جاڑوں کے موسم میں، تو عبد القادر کی جو نظم ہے اس میں ایک شعر کہتے ہیں، گرم رکھتا ہے ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، گرم رکھتا ہے ہمیں سردی مغرب میں جو داغ، چیر کر سینہ اسے واقف تماشا کر۔ اور وہی ایک مسئلہ یہ ہے، اقبال سے ہم لوگ مذہبی طور پر، مقامی طور پر، جذباتی طور پر جڑے ہوئے ملینز، لاکھوں، لیکن یہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا سب سے اہم جو ورک ہے اور جو دوسرے مقام پہ نہیں ہے، میں دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں جہاں اردو ہوتی ہے اور لوگ مجھے مدعو کرتے ہیں، میں جاتے رہتا ہوں اور بات حق کہنے کا میں طرفدار ہوں۔ انگوش شمار ہیں ایسی انجمنیں جو پیام اقبال کو تو قومی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے جڑے ہونا اور ہے، اور فکر اقبال سے جڑنا اور ہے۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی آپ کی فکر کو اقبال کی فکر کے ساتھ ملاتی ہے۔ اقبال نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی یہی تھی کہ میری فکر سے ان لوگوں کو آشنا کر دے۔ آپ دیکھیے علامہ اقبال کا جو مقبرہ ہے لاہور میں، وہ جو جعلی ہے اس کے اوپر جو 4 مصرے لکھے ہیں، وہ 4 مصروں کو جو فارسی کے ہیں اگر ہم اپنا منشور بنا لیں، اگر ہم اس کو اپنا قانون بنا لیں، بیا تکاریں امت بسازیں، آؤ کہ اس امت کے کاموں کو ہم ٹھیک کریں، ہمارے زندگی مردانہ بازیں، اس میں اگر جان بھی چلی جائے تو مردانہ باز جانے دیجیے،
चना नालीम अंदर मस्जिद शहर, इतना हम गुलगुला कर दें, इतना हम शुलूक कर दें, इतना शोर हम अपनी शहर की मस्जिद के अंदर कर दें कि दिल दर सीने मुल्ला गुदाजी कि वो जो इमाम है उस मस्जिद का, वो जो मुल्ला है उस मस्जिद का, उसका दिल भी पानी पानी हो जाए हरारत से। क्या कह रहे हैं? वो है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लामा इकबाल की जो फिक्र है, अल्लामा इकबाल ने जिक्र और फिक्र को मिलाया। अल्लामा की जो फिक्र है वो जिक्र से मिलती है और जिक्र कुरान मजीद है। इकबाल चैलेंज करते हैं, चूं मुसलमाना अगर दारी जिगर, अगर मुसलमान तुम में जिगर है, अगर तुम मर्द हो, दर ज़मीर खीश दर कुरान निगर, तो अपने विजदान में अपने ज़मीर के अंदर देखो और कुरान का मुतालिया और कुरान के अंदर सोचो। सच जहां ताजा दर आयात उस, एक दुनिया की क्या बात कर रहे हो, 100 सदहा आलम जहान उसकी आयात में पोशीदा हैं, असरहा पीचीदा दर आयात उस। ये जमाने जो है कुरान मजीद की आयतों में बंद हैं, खोलो और उसे पढ़ो। तो मालूम यह हुआ कि कुरान मजीद एक 1400 साल की ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ओल्ड और कदीम किताब नहीं है, बल्कि अगर 14,000 साल भी आते रहें तो इस कलाम मजीद में वो कुव्वत है। तो उस कुरान को लेके आगे बढ़कर कहते हैं इकबाल, ये मैसेज, ये इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी का मतलब सिर्फ निशस्तन और बर्खास्तन नहीं है, बल्कि इसका मैसेज ये है कि हर दिमाग को जिसमें शरारा लगा दें। इकबाल कहते हैं, जुज़ बकुरान ज़ैगमी रूबाइस, अगर कुरान तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम शेर भी नहीं हो, तुम शेर की जगह लोमड़ी बन जाओगे। फख्र कुरान असले शाहीन शाइस्त, जो फख्र है, जो कलंदरी है, जो गदाई है, जो फकीरी है, कुरान के इल्म से जो हासिल होती है, वो असल में दुनिया की शहीनशाही है। फख्र कुरान इख्तिलात जिक्र फिक्र, ये है मैसेज आज की इस 10 साल का। कुरान की जो फकीरी है, कुरान की जो शहीनशाही है, कुरान पर जो अमल करने से जो सरदारी मिलती है, वो इख्तिलात जिक्र फिक्र, एक तरफ से जिक्र अल्लाह और दूसरी तरफ से फिक्र मोमिन जब मिलता है, फिक्र कामिल नदीदा जुज़्बा जिक्र। इकबाल कहते हैं जावेदनामे में, मैंने फिक्र कामिल नहीं देखी अगर उसमें कुरान मजीद का उसारा और निचोड़ ना हो। तो आप समझ रहे हैं कि और वो कैसे हासिल होता है, कि वो उस तरह से हासिल होता है कि खुदी की वजह से। तो पैगाम जो इकबाल का हमको देना है इन जलसों में, इन नौजवानों को, इस ग्रुप को, ये सर्दी के मौसम में इतनी दूर से आना, एक वीकेंड आपको मिलता है जब आप यहाँ तशरीफ लाते हैं, तो मैं सलाम करता हूँ ये नौजवानों को, इन अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ जो अपना वक्त लगाकर यहाँ पर करते हैं। मैं तो ये कर रहा हूँ कि है तलाश के खूब से हो खूब तर कहाँ, ये बातें मैं इस वजह से कर रहा हूं कि इनकी तायीद में कर रहा हूं कि ये चीजें और उस तरह से दी जाए। ये चीज हासिल होती है सिर्फ खुदी से। इकबाल के 3 मिसरे और पेश करता हूं आपको, 3 शेर के नुक्ते नूरी के नामे वो खुदीस, वो जौहर वो नूर जिसको हम खुदी कहते हैं, ज़ीरे खाके माँ शरारे जिंदगी, हमारी इस मुश्त खाक में, हमारी इस खाक के बदन के अंदर जो असल सुलगती हुई आग है वो खुदी है। अस मोहब्बत मी शबत पाइंदा, इश्क से, मोहब्बत से, लफ्ज़ से, अल्लाह के इश्क हकीकी से वो जो आग है वो पाइंदा हो सकती है, हमेशा के लिए बरकरार रह सकती है। ज़ेरे जिंदातर सो जिंदातर ताबिंदातर, और वही खुदी जिंदा हो जाएगी, वही खुदी चमकने लगेगी और वही खुदी आपके जो है पूरे बदन को आपके मुश्तइल करेगी। कीमिया पैदा को नज़ मुश्तगिली, तू ये जो खाक से बना है, तू जो ये गिल से बना है, तू जो ये मिट्टी से बना है, इस मिट्टी को तू कीमिया कर ले,
بوس ازن بر آستان کاملی، تو تو دیکھے گا کہ تو اگرچہ کہ زمین کا ہے لیکن تیرے قدم آسمانوں پہ رہیں گے۔ تو حضرت اقبال کا میسج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود سازی ہے، انسان سازی ہے، محبت سازی ہے، دنیا کے ان تسخیر کرنا ہے، تو یہی آتا ہے یقین سے۔ علامہ کہتے ہیں یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے۔ یہ جو ملت ہے اس کی تعمیر کیا ہے؟ یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ سبق پر جب حاصل کر لے تو یقین، اس کے بعد سیکنڈ سٹیج ہے جس پہ ہمارے لوگ پہلے کود جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے یقین پیدا کر۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ تو جب تو تعمیر اور تقدیر ملت کر چکے، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس وجہ سے ہمیں امامت نہیں مل رہی ہے دنیا میں، اس وجہ سے کہ ہم لوگ آپ کے جو ہے نہ ہم نے صداقت کا حاصل کیا، نہ ہم نے شجاعت کا حصہ حاصل کیا، نہ ہم نے آپ کے جو ہے عدالت کی بات کی، ہمارے پاس یقین کی بھی کمزوری ہے۔ تو اقبال بہت سخت الفاظ میں یہ چیزیں ہم کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، مبارک ہو آپ کو آپ کی سرپرستی میں اور آپ کے یہ گروپ میں، کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے نعمان، کہ آپ کو یہ سعادت ہے، اور یہ سعادت بزور بازو اس، کیونکہ بازوؤں سے ان کو لانا پڑتا ہے اپنے ساتھ کو، اور یہ سعادت بزور بازو نیس، اور جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو یہ بازو، تو آپ کو بازو سے بھی کرنا پڑے گا اور آپ بازو کے نیز سے بھی کرنا پڑے گا۔ اور بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ویسے تو میں آپ کے یہ میرا بڑا دلکش سبجیکٹ ہوتا ہے اس وجہ سے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال نے ایک بہت ہی دردناک چیز کہی ہے، کہ کہتے ہیں کہ سجدہ جاپان میں بھی ہم کر سکتے ہیں، سجدہ نیو یارک میں بھی ہم کر سکتے ہیں، شرق میں بھی کر سکتے ہیں، غرب میں بھی کر سکتے ہیں، شمال میں بھی کر سکتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ یہ پوری روئے زمین میری مسجد ہے۔ اقبال اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مومنارا گفت آن سلطان دین، مومنوں کو سلطان دین نے کہا، حدیث پیغمبر کی، مسجد من این ہمیں روئے زمین، میری مسجد یہ پوری روئے زمین ہے۔ The whole planet is my mosque. اللمام از گردش نو آسمان، افسوس کہ یہ چرخ کی گردش کی وجہ سے مسجد مومن بدست دیگر، جو مسجد کی مومن کی تھی آج اس پہ دوسرے آپ کے جو ہے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ سخت کوشش، سخت محنت کرو، سخت کوشش کرو، بند اے پاکیزہ کیش، اے بندے جو اپنی سرش سے، جو اپنی ذات میں پاکیزہ ہے، سخت کوشش، بند اے پاکیزہ خیش، تا بگیرت مسجد مولا خیش، تاکہ تم یہ مسجد کو جو تمہاری مولا کی مسجد ہے دوسروں کے ہاتھ سے لے لیں۔ کیا میسج ہے؟ استعاروں میں بات چیت ہو رہی ہے۔ شاعر مشرق، شاعر آفاقی حضرت اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ انسان کچھ نہیں سوائے صحیح کے سوا، تو سخت کوشش۔ تو حضرت اقبال کا جو پیغام یہاں سے عبادت ہے۔ نعمان صاحب میں کہوں گا آپ لوگ اور آپ کے اراکین جو کام کر رہے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں۔ مولانا روم کی حکایت ہے کہ رقص سے میں مصروف تھے، وہ جو ان کا صوفی تھا، اذان ہوئی ظہر کی نماز، نیچے سے آوازیں اذان اذان اذان، یعنی تم خاموش رہو۔ تو مولانا روم نے کہا مادر عبادت مشغول، اذان اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ عبادت کی طرف آؤ، ہم آلریڈی عبادت کے اندر ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان حکایتوں کا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ جو نوجوانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اللہ کرے آپ کے جو ہے اس میں اور طاقت ہو۔ تو حضرت رومی کا ذکر آ گیا، ایک شعر پر تمام کرتا ہوں کیونکہ آپ کو بہت سے کام کرنا ہے۔ ز اشعار جلال الدین رومی، علامہ اقبال فرماتے ہیں ز اشعار جلال الدین رومی،
جلال الدین رومی کے اشعار سے بدیوار حریم دل بیابیس، یعنی اپنے دل و جگر کی جو دیوار ہے اس کو جڑوڑ دو. مرشد رومی چه خوش فرموده است. میرا مرشد رومی کتنی خوبصورت بات کہا ہے. آنکھ یم در خطرش آسود است، یعنی تمام دجلے کو، تمام فرات کو، تمام دریا کو ایک قطرے میں بند کر دیا ہے. جہد کن در بے خودی خود را ببا. بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، بغیر کام کے اس دنیا میں آپ بے روز نہیں ہو سکتے. یہی چیز ہے جو آپ کو کرتا ہے کہ نہ محتاج سلطان نہ مرغوب سلطان، محبت ہے آزادی وہ بے نیازی. میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی. اور اس وجہ سے مولانا روم نے کہا تھا، اور اس کو اقبال نے اپنی طریقے سے آپ کے کہا ہے کہ طرح عشق انداز اندر جان خویش. عشق کو پرورش دو اپنے دل کے اندر، تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خویش. اور وہ پیمان اور وہ عہد اور وہ محبت اور وہ سلیقہ اور وہ جس کے طفیل میں ہم لوگ آج دین محمدی پر ہیں، اس کے ساتھ وہ رابطہ برقرار رکھیں. وہ شعر یاد ہے آپ کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کو فارسی میں کہہ رہے ہیں تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خویش. عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. میں مطمئن ہوں کہ جو یہ عشق سے یہ جو کام چل رہا ہے، اور یہ 10ویں سالگرہ انشاءاللہ ویلیو زیرو کی کچھ نہیں ہوتی ہے. 10ویں سالگرہ انشاءاللہ 100ویں سالہ بھی ہوگی. آپ کے جو ہے یہ جو چراغ جل رہا ہے اس آپ کے جو ہے مغرب میں، اس کو تاریخیں لکھیں گی. اور انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دامے درہم سخنے ہر لحاظ سے مدد کرنی چاہیے. ایسا ہے کہ اگر یہ گروپ کام کر رہا ہے تو ان ہاتھوں کو آپ لوگ مت چھوڑ دیں، ان ہاتھوں کو سپورٹ کریں، ہر لحاظ سے سپورٹ کریں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے شادی. ان لوگوں کے بھی تو فیملیز ہیں، ان لوگوں کے بھی جوانوں کے تو 50 برابر آپ کے کام زیادہ ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی قوم ہماری یہاں پر ہے، ان کو چاہیے کہ دامے درہم سخنے اس حضرت اقبال کی شمع کو یہ لوگ جو جلا رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں جو پھینچ رہے ہیں اس کو ہر طریقے سے مدد کریں. چھوڑ نہ دیں کہ بھائی چلیے 1-2 گھنٹے یہاں پر گرما کر آپ کے جو ہے چائے اور بسکٹ کھا کر واپس آ جائیں گے. یہ کام نہیں. ان کو ضرورت ہے اس لشکر کے سپاہی بنیے. تو میں آپ دیکھیے 1 قدم آپ بڑھیں گے تو 100 قدم سے رحمت آپ کی طرف بڑھے گی. یہ بہت ہی خوبصورت آپ کے جو ہے رحمت کی ایک ندی بہ رہی ہے. تو اپنی زمینوں کو بھی سیراب کر لیجئے اور راستے بھی بنائیے تاکہ دوسروں کی زمینیں بھی سیراب ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ نے تمام تر مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور تشریف لائے. بہرحال خوشی کا موقع ہمارے لیے ہے. جو لوگ اس سفر کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی میں نظر آ رہے ہیں آج کے جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. تقی صاحب جا رہے ہیں پاک میں، ٹائم نہیں ان کے پاس. تو اب اس میں ایسا ہی تھا کہ جو میں نے اس تقریب کے حوالے سے جو 2-3 باتیں لکھی تھیں اس میں ایک تو یہی کہا تھا کہ IAS جو 10 سال گزرے ہیں اس کی کچھ سرگزشت کو، اس کی کہانی چھوٹی سی وہ آپ کی خدمت میں کچھ گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ یہ ایک دوست جو اس سفر کے اندر پچھلے 8-10 سال سے ہمارے ساتھ ہیں مختلف طرح سے، ان سے گزارش ہوگی کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. تو جو لوگ پہلی بار آ رہے ہیں تو دس از ناٹ سم تھنگ وی ڈو ایوری منتھ. ہمارا بہت زیادہ اسپیسیفک اقبال اسپیشل پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر اقبال کی جو شاعری ہوتی ہے اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آج اس تقریب کے اندر اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. آپ 2000 یہ آپ نے کچھ اگر بینر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اس پہ لکھا ہوا فارملی ڈسنا. تو شاید کچھ لوگ جو جانتے ہوں کہ جب اس سوسائٹی کا آغاز کیا گیا تھا تو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی نہیں تھی. فروری 2009 میں جب اس کا ابتدا کیا اس سوسائٹی کی ہم نے تو یہ ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اس کا نام رکھا.
tisna.us اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو تو اس کے لیے ویب سائٹ رجسٹر کی جس کے اوپر کلام اقبال کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت شروع میں. اس کو بنانے کے وقت کوئی بھی سوسائٹی بنانا, کوئی آرگنائزیشن بنانا, کوئی مقصد ایسا ذہن میں تھا ہی نہیں. اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ جس وقت کچھ مجھے شوق پیدا ہوا اس چیز کا کہ بال کو سیریسلی سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, تو کوشش کی کتابیں ڈھونڈی جائیں تو یہاں پہ کتابیں کچھ دستیاب نہیں تھی. اس کے بعد کوشش کی کہ آن لائن دیکھا جائے, تو آن لائن جب ڈھونڈنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ ہے تو بہت کچھ لیکن سب بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہے. مطلب دیکھیے ویڈیوز ہیں تو کہیں مل رہی ہے, کوئی کہیں مل رہی ہے, کلام اکٹھا نہیں ہے, تو چیزیں بہت بکھری ہوئی تھیں. تو ایسے میں بیٹھا تھا رات کو 2 بجے, جو آج رات کو 2 بجے شروع ہوگی, تو عائشہ بھی اس وقت میری بیگم جو تھی ادھر ہی ہوں گی, کہیں ادھر ہے. اچھا, تو ان سے پوچھا کیوں نہ کوئی ویب سائٹ بنا لی جائے, چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اپنی لرننگ کے لیے. جس طرح سے سپوز ایسا ہی آئیڈیا ہے کہ جس طرح سے آپ کتابیں اگر لے کے آتے ہیں گھر میں بہت ساری, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ایک شیلف لے آتے ہیں, اس کے اندر کتابوں کو کچھ ترتیب سے رکھا جا سکے. تو اس وقت یہ تھا کہ اگر میں سب کچھ اکٹھا کر رہا ہوں, ان کو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, تو کیوں نہ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ایک ویب سائٹ بنا لیں جہاں پہ ان سب چیزوں کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا جائے اکٹھا. کیونکہ شاعری کہیں مل رہی ہے تو ایک جگہ پہ اکٹھی رکھتے ہیں, ویڈیو کو مل رہی ہے تو ایک جگہ پہ اکٹھی کرتے ہیں, اور صرف سیلف لرننگ کے لیے سارا کچھ, جس کے پیچھے کوئی سوسائٹی, کوئی آرگنائزیشن, کوئی مقصد نہیں تھا. ٹسنا نام ایک انتہائی حادثاتی نام تھا, اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں تھا. I mean, I want to be very open about this thing کہ اس کو سوسائٹی بنانے کے لیے کوئی سوسائٹی کا مقصد ذہن میں نہیں ہے. آن لائن سرچ کرنا شروع کیا کہ نام کیا رکھیں, علامہ اقبال اویلیبل نہیں, اقبال اویلیبل نہیں, تو کرتے کرتے کہ نارتھ لگا کے بیٹھے ہیں تو ٹسنا ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکا ٹرائی کرتے ہیں. .com ہے وہ بھی اویلیبل نہیں. اچھا یو ایس میں ٹرائی کرتے ہیں, تو یو ایس کے دور مل گیا اور ویب سائٹ بن گئی. اب بن گئی ہے تو اب ڈاٹا اکٹھا کرنا شروع کیا, تو پھر سوشل میڈیا کا ٹائم تھا, نیا نیا شروع ہو رہا تھا, یوٹیوب بن رہی تھی اس وقت میں, فیس بک بن رہا تھا نیا نیا. تو میں نے کہا اچھا چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں تو کہیں شیئر بھی کرنا شروع کرتے ہیں اس کو, تو فیس بک کا پیج بنا لیا. کیونکہ آئی اسٹل ریمبر کہ وہ جب فیس بک کے اوپر ہمارے پہلے کسی بندے نے جوائن کیا, ان کا نام بھی شاید وہ بھی فیک اکاؤنٹ تھا, کیونکہ اس کی تصویر بھی عجیب سی تھی اور نام بھی عجیب سا تھا. ایسے یوٹیوب کے اوپر پھر کیا کیا کہ اب اکٹھی کرنی شروع کرتی ہیں چیزیں, تو محمد علی کی مجھے بہت سی ریکارڈنگس مل گئی. کیونکہ اس زمانے میں اقبال اکیڈمی جو یو کے تھی, جس کو دورانی صاحب چلایا کرتے تھے, تو انہوں نے محمد علی جو ہمارے اداکار تھے ان کو بلا کے یو کے اندر تو ریکارڈنگس کروائی تھی کلام اقبال کی ساری. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے ہاتھ لگ گئی. تو اب کیا کیا کہ کوشش کی کہ کچھ ٹیکنیکل نو ہاؤ تھی, تو تصویریں کچھ بنانی شروع کر دی پاور پوائنٹ والا کے اوپر, کورل کے اوپر, اور پیچھے ان کے محمد علی کے ساؤنڈ بنا کے کچھ ویڈیوز بنانی شروع کر دی. اب وہ شیئر کرنی شروع کرتی ہیں اس طرح سے. ابھی بھی کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہوتی تھی, مطلب ہے کہ جس وقت شوق پیدا ہوا اس چیز کا کہ لوگوں سے کچھ سمجھا جائے, تو بہت جو بڑی بڑی تنظیمیں تھیں اقبال کے حوالے سے, ان کو ای میل کرنی شروع کی noman.bukhari@gmail.com کے ساتھ, تو کسی کا رپلائی نہیں آتا تھا. لیکن جب وہ ای میل .tisna.us بن گیا اور ساتھ کا نام آتا ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکا, تو جس نے اس آرگنائزیشن کو ای میل کی سب کا جواب آنا شروع ہو گیا. یہ پتہ نہیں کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے جو نارتھ امریکا کے اندر بیٹھ کے کام کر رہی ہے, ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں اکیلا بندہ ہے, اس کو خود کچھ پتا نہیں اقبال کے بارے میں, اور یہ خود ایک لرننگ کرو ہے جس کے لیے سیکھنے کے لیے چیز کو بنایا گیا ہے. تو باہر ہوتا یہ تھا کہ فیس بک کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ڈسنا ہے ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکا, پتہ نہیں کتنے نالجیبل لوگ ہیں یہ والے. اب وہ سوال کرنا شروع کر رہے ہیں ہم سے, مجھے خود کچھ نہیں پتا. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ ان کے سوال آنے شروع ہوئے, اور وہ سوال پھر ہم نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دی. جیسے اقبال کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو ای میلز کرنے شروع کر دیں ڈسنا کے نام سے. اب ان سب کی رپلائی آتے, تو ہوتا یہ تھا کہ مجھے سوال آتے تھے فیس بک کے اوپر لوگوں کے, میں بھی فارورڈ کرتا تھا ان لوگوں کو, آرگنائزیشنز کو. ان میں سے کبھی 1-2 دن کے بعد کسی کا جواب آ جانا, تو میں نے کہ وہ جواب جو تھا ان لوگوں کو بھیج دینا. تو اس سے یہ ہوگا کہ اپنے لرننگ شروع ہوئی, اور بڑا مزہ آیا اس چیز کا کہ دس کین بی ڈن. I mean learning can be done this way as well. تو یہ بیسیکلی ابتدا تھی سارے سلسلے کی tisna.us کی, ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکا کی. اب جب وہاں پہ لوگ اکٹھے شروع ہوتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ جس پیج کی آپ میں بات کر رہا ہوں, علامہ اقبال کے پیج کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اس کے اندر آج 10 سال کے بعد 8 ملین لوگ ہیں. 80 لاکھ لوگ آج اس کو جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اب جب یہ لوگ جوائن کرتے چلے جا رہے ہیں, تو ان سب کا ہوا کہ ہم سب جو چیزیں آن لائن کر رہے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے اقبال کے شعر مشہور وہ ہوتے ہیں جو اقبال کے نہیں ہوتے ہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اور یہ بھی فتنہ اور وہ بھی فتنہ, یا پھر نہ ذوق شہادت نہ یہ اور وہ. تو اقبال کے شعر یا محسن نقوی کے یا غالب کے بھی شعر زیادہ وہی مشہور ہوتے ہیں جو ان کے نہیں ہوتے. تو اس سے ہوا کہ اچھا ہمارے بیس سے ایک بار ہوا کہ میرے 1-2 لوگوں کو ساتھ میں نے کو ایڈمن بنا لیا وہاں پہ. اب انہوں نے بھی ایک الگ سے شیئر کر دیا. ایک بار ہمارے پیسز طرح ہوا ہے 10 سالوں کے اندر.
کہ ایک بار ایسی پوسٹ شیئر ہوئی کہ جس کے بعد کسی نے پوچھا کہ اقبال کی کون سی کتاب کے اندر ہے. اب ہمارے وہم و گمان کے ذریعے بات نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا, ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہم تو بالکل اسٹوڈنٹس ہیں, بالکل کچھ نہیں پتا اقبال کے بارے میں. تو جب کسی نے پوچھا کہ کون سی اقبال کی کتاب میں ہے تو ہمیں تو کتاب بھی کوئی آن لائن جب ڈھونڈنا شروع کیا چیزوں کے بارے میں تو محسوس ہوا کہ اقبال کی کسی کتاب میں یہ کلام موجود نہیں ہے. تو پھر ہمیں ہوا کہ نہیں, آج کے بعد کوئی بھی چیز ریفرنس کے بغیر شیئر نہیں کرتے. اور یہ ہم نے فیصلہ 2009 کے اندر ہی شاید مارچ اپریل تک کر لیا تھا اس چیز کے بارے میں. پھر ہم نے کہا کہ ریفرنس سے کوئی شیئر نہیں کرنی تو ریفرنس دینا کیسے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ویب سائٹ پہ کام شروع کیا, isna.us جو ویب سائٹ تھی اس پہ کام شروع کرنا شروع کیا کہ اقبال کا سارا کلام ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور جو بھی چیز شیئر کریں اس کے نیچے ایک لنک ہو, ریفرنس آپ موجود ہو کہ یہ جو ہم چیز شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہاں سے شیئر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہماری بڑی اچیومنٹس کہہ سکتے ہیں 10 سالوں کے اندر, شاید ہماری ویب سائٹ ہے جس کے اندر ہم نے بہت سی چیزوں کو اکٹھا کیا اور آج پچھلے 10 سالوں کے اندر الحمدللہ ہم نے کوئی بھی چیز بغیر ریفرنس سے کبھی شیئر نہیں کی. اس بارے کے اندر جو ہماری ایک کمپین جو بہت عرصے سے چل رہی ہے 2012 سے, جس کے اندر ہم نے جو اقبال کے نام پہ بہت سارے شعر ایسے چلتے تھے کہ جو اقبال کے نہیں تھے ان کے بارے میں جو کمپین چلائی الحمدللہ بہت سکسیسفل کمپین رہی وہ والی. اور بہت سے لوگوں نے جو شروع میں ہمیں گالیاں دیتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں اقبال کے شعر ہیں یہ والے, اور ہم نے خود پڑھے ہیں بال جبریل میں اور یہ شکوہ کے شعر ہیں اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اب کچھ اتنے عرصے کے بعد آ کے انہوں نے ان پہ کچھ اعتبار کرنا شروع کیا ہے اور بات سن لیتے ہیں اگر کچھ کہیں تو الحمدللہ. اس کے علاوہ جو بڑی ہماری کچھ سکسیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ ہم نے بہت سے ڈاٹا اکٹھا کیا, بہت سی ویڈیوز اقبالیات کے اوپر تھی جو خود بھی ہم نے بنائی. ہمارے پروگرام جو ہوئے اس کے اندر سب کچھ ہم نے اکٹھا کیا, وہ ایک اچھی سکسیس ہم کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے تھی. اس کے علاوہ جو سکسیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کورسز اقبال کے اوپر لانچ کیے پہلی بار. یہ کورسز اس طرح سے تھے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اقبال کے اوپر ایک سیریز آف دی کورس لانچ کی. اس کے اندر اقبال دی انٹروڈکشن آف اقبال اسٹڈیز کے نام سے شروع کیا ہم نے اس کو, اور ہم نے کوشش کی لاہور کے اندر اس وقت کہ اس ٹاپک کا جو سب سے بڑا ایکسپرٹ موجود ہے لاہور کے اندر اس کو بلا کے وہ لیکچر دلوایا جائے. تو اس کے اندر احمد جاوید صاحب, سہیل عمر صاحب, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, جو بڑے اسکالرس اقبالیات جانے مانے جاتے تھے ان کو بلا کے ہم نے اس پہ لیکچرز دلوائے. اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑا ڈیٹا بیس اس کا موجود ہے آج. کچھ لوگ تو ان میں سے آج ہمارے ساتھ ہیں بھی نہیں, اللہ جنت نصیب کرے, رخصت ہو گئے. لیکن ہماری ایک اچیومنٹ تھی کہ ہم نے کم از کم اس طرف ایک اسٹیپ آن کر دیا تھا, اور وہ چیز الحمدللہ آج بھی جاری ہے. آج بھی الحمدللہ کے اندر ہمارے اردو کے کورسز ہوتے ہیں لاہور کے اندر, فارسی کورس ہوتے ہیں, فارسی زبان کے کورس ہو رہے ہیں جس کے اندر تقریباً آن ایوریج 80 سے لے کے 100-110 تک لوگ ہر کلاس کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور یہ ویکلی کلاسز چلتی ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک اچیومنٹ الحمدللہ ہماری ایک ہے کہ ہم نے ایک سیریس اسٹڈیز کی طرف اقبال کے ایک قدم رکھا ہوا ہے کہ جو کہ کام شاید اگر کبھی ہوا بھی ہوا تو ہمارے ہوش میں تو کبھی نہیں ہوا تھا. اور ایون یہ حساب تھا کہ جس وقت ہم نے کچھ لوگوں کو پچ کیا یہ آئیڈیا کہ ایسے کورس ہونے چاہیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کیسے آئیں گے. آپ کہیں گے لوگ کیسے آئیں گے, میں ان سے پیسے بھی لوں گا. اور لٹرلی مطلب ہے کہ اس انفورسین کے اقبالیات کے اوپر بغیر کسی کے پیڈ کے مقاصد کے کوئی کورس ہو رہا ہو, جس کے اندر آپ کا کوئی پیڈ کا مقصد نہیں ہے, آپ اس سے کوئی ارننگ نہیں کریں گے, اس سے آگے جا کے آپ کا کوئی کاروبار یا کوئی ایسا معاملہ اٹیچ نہیں ہے, اس کے اندر بھی لوگ پیسے دے کے آ کے اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے اندر لائرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں. آپ کبھی ان کورسز کو دیکھیے جو یوٹیوب کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ کے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ کے ایسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں. یہ بالکل رینڈم چیز نہیں ہے. جیسے آپ لوگ سارے پروفیشنلز ہیں ماشاءاللہ, اسٹوڈنٹس ہیں تو اچھی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے, ایسے ہی لوگوں کے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اجتماع وہاں پہ بھی لاہور میں ہر ویک کے اندر ہوتا ہے, ہر ہفتے ہوتا ہے. مقصد ہمارے سامنے جو کچھ تھے وہ یہ تھا کہ اپنی لرننگ کے لیے ہم نے شروع سے ایک بات سوسائٹی کے حوالے سے 2-3 چیزوں کو دیکھا کہ جب ہم نے لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا فیس بک کے اوپر, جب لوگ ہمیں ملتے تھے کہتے ہیں کہ اقبال کو سمجھانے والا کوئی نہیں, ہم اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں. جو ہمیں پورے فینس جوائن کر رہے تھے ساتھ تو کہتے تھے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اقبال کو, لیکن ہمیں پتہ نہیں کہاں جائیں, ہمیں کون سمجھائے گا اس چیز کے بارے میں. فیس بک پہ کچھ نہیں ملتا. رینڈم لیکچرز کچھ پڑھے ہوئے تھے, ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں, غامدی صاحب کے لیکچر پڑھے تھے اس وقت, ڈاکٹر سرار کے لیکچر پڑھے تھے اس وقت. ایسے کچھ رینڈم لیکچرز 5-10-20 مل جاتے تھے, لیکن پراپر جس کو کہتے ہیں کہ کوئی اسٹڈی کسی کتاب کو ٹیکسٹ کو اٹھاتے ہیں, اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی. تقریریں تھیں, مطلب ایک خودی کے اوپر تقریر ہے, شاہین کے اوپر تقریر ہے, اور وہ سب وہی اسی ٹاپک کے اوپر بار بار تقریر کر رہے ہیں, بار بار ایک بار ڈے کی جو ایونٹس ہوتے ہیں. ہم جب پاکستان گئے 2011 کے اندر پاکستان گیا تو وہاں پہ جا کے اسکالر سے ملاقاتیں شروع ہوئی, تو ان کے پاس جا کے بیٹھے کہ حضور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ایک بات کو جانتے ہیں, آپ کتابیں چھاپی جا رہے ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں, تو کہتے ہیں کہ سمجھنے والا کوئی نہیں. تو محسوس ہوا کہ ایسا پرابلم ایک ایسا ہے کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ریچ نہیں اور کر پا رہے ان لوگوں تک کہ جو سمجھا سکتے ہیں, اور جو سمجھا سکتے ہیں وہ ریچ نہیں کر پاتے ان لوگوں تک
جو سمجھنا چاہتے ہیں. ایک تو میڈیم کا بھی ایشو ہے, مطلب ہے کہ نہ ایڈ دیے جا رہے ہیں. جوان ہمارے یوتھ جو سارے ہیں پروفیشنلز وہ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہمارے اسکالرس ان کو پتا بھی نہیں کہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے, اور ہم جب بیچ میں ہمیں اس جگہ کے اوپر آ کے پلیس کر دیے گئے حادثاتی طور کے اوپر, واز ناٹ پلانڈ اگین. لیکن محسوس ہوا کہ دس از سم تھنگ, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم شاید فلفل کر سکیں, ہم اس گیپ کو شاید فل کر سکیں, ایز اے فیسیلیٹیٹ کر سکیں, اس چیز کو ہم برج کر سکیں. شاید ہم اگر ریچ کر سکتے ہیں ان لوگوں تک جو ایک بات کے پیغام کو جانتے ہیں, اور ان لوگوں تک جو سمجھنا چاہتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کو ساتھ آ کے بٹھا دیں. مطلب ایک اسکالر اگر ہیں, جیسے احمد جاوید صاحب ہیں یا سہیل عمر صاحب ہیں, XYZ ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ سہیل صاحب یہ چیز سمجھا دیں تو شاید میرے پاس وقت نہ ہو, یار ایک بندے کو میں کیا بیٹھ کے سمجھاؤں. انہیں میں پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے 100 بندے بٹھا دوں گا, تو آپ وہ ٹائم نکال لیں کہ ہاں ٹھیک ہے, لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس چیز کا. تو ہم نے یہی کیا بیسیکلی, اور پھر ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ جو بھی ہم کروا رہے تھے, ہمارے ذہن میں کیونکہ یہ بات تھی کہ ہم شاید لاہور کے اندر تو 20 50 100 200 بندوں کو لا کے ان اسکالر سامنے بٹھا دیں گے, لیکن یہ بہت ہی قیمتی لیکچرز ہیں, اور ان کی ضرورت صرف ان 20-100 لوگوں کو نہیں ہے, بلکہ جو ہمارے 8-9 ملین لوگ پیچھے ہمارے فیس بک پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی اسی ضرورت ہے. تو ہم نے انشور کیا کہ ہم نے ان چیزوں کو پراپرلی ریکارڈ بھی کیا. یہ چیزیں خود آرگینکلی چل رہی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا. تو اگر ہم 10 سال کے بعد جہاں پہ کھڑے ہیں, تو جہاں بھی ہم پہنچے ہیں یہ آرگینکلی پہنچے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی پلاننگ انوالو نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ کام کون کون سے آنے والے ہیں. جیسے ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے, تو یقین کریں ہمیں 10 سالوں کے اندر جتنے بھی دن ہوتے ہیں 80 لاکھ مشورے روز ملتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ شیئر کرتے ہیں تو شرح کیوں نہیں کرتے, ہمیں یہ کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے, آپ اقبال کی پروس پہ کام کیوں نہیں کرتے, آپ ریسرچ ورک کیوں نہیں شروع کرتے. ایک بات مطلب ہمیں وی گیٹ 8 ملین سجیشنز اے ڈے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارا رول ایک ہے, اگر کسی کو مطلب ہے کہ اگر لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہم 10 سال کے تو وہ چیز نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں, اور شاید میں ان چیزوں کو اگلے 25 سال میں بھی ہوتا نہیں دیکھ رہا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں, تو اس کے اندر ہمارا ایک اصول ہے جو ہم نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے اپنا لیا ہوا ہے. اگر کوئی بھی آگے کہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, تو ہم اس سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ مشورہ دے کے جائیں گے نہیں, خالی مشورے نہیں چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ ضرورت ہے تو آگے لگیں, آپ لیڈ کریں اس پروجیکٹ کو. آپ کے پیچھے پوری IAS کی جو 80 ملین کے جو لوگ ہیں, جو والنٹیئرز ہیں, جو سارا ریسورسز اویلیبل ہیں, سب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کام کے لیے, پرووائڈڈ کہ وہ ہمارے آبجیکٹیوز کے اندر آتی ہوگا. ایک آبجیکٹیوز کیا ہے, بہت سمپل ہے, اقبالیت کا فروغ ہے. اقبالیت میں جو موٹیوز تھے, اقبال کی جو سوچ تھی, اس کو پھیلا ہوا ہے. اس کے اندر ہر چیز ہمارے سامنے ہے, تاریخ ہے, فلسفہ ہے, ریسرچ ہے, سارا کچھ ہے. اقبال کا بہت بڑا ایک ڈائمنشن ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اقبال کی وجہ سے باہر نکلتی ہے. ہم ہر کام اقبال کے پلیٹ فارم کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں, چاہے وہ فلاحی بہبود کا ہو, چاہے وہ ریسرچ ورک ہو, چاہے وہ فلسفے کے حوالے سے ہو, چاہے تصوف کے حوالے سے ہو, چاہے مذہب کے حوالے سے ہو. ہمیں کی کوئی بھی ڈومین ایسی نہیں ہے کہ اقبال سے باہر نکلتی ہوں, کیونکہ اقبال کی سب انٹرسٹ کی چیزیں, تو ہم سب میں کام کر سکتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ بہتری آنی چاہیے, تو جو موسٹ ویلکم اٹ از. ہم نے جہاں تک یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر جو تھا, ہمارے یہاں پہ سہیل بھائی بیٹھے ہیں اور بیٹھی ہیں, ہم نے لاسٹ ایئر کیمپ کیا یہاں پہ, ہم بچوں کو لے گئے, ہم نے دو دن باہر گزار رہے ہیں. ہم نے آؤٹ ڈورس کے اندر کیمپنگ کی ہے, IAS کے پلیٹ فارم کے اندر ہی کی ہے, اس چیز کے اندر بھی ہم نے فشنگ کی ہے, وہاں رہ کے ہم 2 ہفتے ہم نے باہر گزاری ہیں, ہم نے بانفائر کی ہے. ابھی نیچر کے ساتھ بار میں کنیکٹ نہیں کرتا. ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا, محو نظر گوشائے دل میں چھپائے, ایک جہان اس طرح شب سکوت افزا, ہوا آسودہ, دریا نرم سیر. باہر جائیں گے جب ہم کیمپنگ کے اوپر, تو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی ہمیں کہ شب سکوت افزا کیسی ہوتی ہے, ہوا آسودہ کیسی ہوتی ہے, دریا نرم سیر کیسے ہوتا ہے. اور تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر ہے. آپ یہ باہر نکلیں گے, یہ کمرے بیٹھ کے تو سمجھ نہیں آئے گی بات ہے. یہ تو جا کے راوی کے کنارے بیٹھے ہیں اقبال کی طرح, یا جا کے لیک ڈاری کے کنارے بیٹھے, تو پھر یہ بات ہی میکسنس کریں گے نا. تو یہ تک ہم کر رہے ہیں, لیکن کسی بندے نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا اس چیز کو, تو ہم نے کیا اس چیز کو. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے, ہاں لیڈ کریں کوئی نہ کوئی چیز کے بارے میں. 3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھنا شروع کریں. ابھی 10 سال کے اندر ہم اسی فیز کے اندر اسکریچنگ سرفیس سے کہتے ہیں, ہم نے کوئی بڑے کام نہیں کیے. اور یقین کریں, محسوس ہوا 10 سال میں کرنے کے بعد کام کہ ابھی ہم بڑے کام کرنے کے قابل نہیں. ہم بحثیت سوسائٹی نہیں, بحثیت نیشن, بحثیت پاکستانی قوم, بحثیت مسلم قوم, ہم ابھی بہت بڑے کام کرنے کے اس وقت شاید قابل نہیں. ہمیں سب سے بڑا مسئلہ, ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹورانٹو کے اندر, سے ابھی فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹورانٹو کے اندر بھی کام کر رہے ہیں,
تو آپ یو کے میں کیوں نہیں کرتے, آپ یہاں پہ US میں کیوں نہیں کرتے, یہاں بھی باش آنے والے ہیں, سب کچھ ہے. ہمیں ایک اسکالر نہیں ملتا, ہمیں اقبال پہ بات کرنے والا ایک بندہ نہیں ملتا ایک جگہ کے اوپر. تقی صاحب کا ہونا یہاں پہ غنیمت ہے, یہاں پہ 1-2 لوگ بیٹھے ہوئے, اس کے علاوہ آپ ڈھونڈ کے دکھائیں مجھے پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اقبال کو جاننے والے لوگ. ہم نے پاکستان کے اندر لاہور کے اندر کوشش کروائے تو اسکالرس کے سامنے کیا کہ سر آپ نے آپ کہتے کیا بات کروں گی, میں کہ سر ٹیکسٹ پڑھنا ہے, آپ نے کتاب پڑھنی ہے, آپ اس سارے خودی اور منہ سے بے خودی ٹیکسٹ پڑھائے ہم یہاں پہ, کہتے یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے اقبال کے اوپر شاہین پہ بات کروانی ہے, حاضر ہے. اقبال کا فلسفہ خودی پہ بات کروانی ہے, حاضر ہے. یہ اپنے تقریر کی سال سے کر رہے ہیں, یہ تیار ہے. آپ کہیں گے کہ خودی کا ذرے نے یہاں لا کے پڑھاؤ مجھے, نہیں, یہ مشکل کام ہے, اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو یقین کریں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس شاید پاکستان کے اندر بھی ہمیں 20 لوگ ایسے نہیں ملیں گے کہ جن کے ساتھ ہم بات کر سکیں, کہ جن کو لا کے کھڑا کر سکیں اور اقبال کو سمجھانے کی بات کر سکیں لوگ. اور جو ہمارے پاس اسکالرس پی ایچ ڈیز ہیں 300-400 کے قریب پی ایچ ڈی ہو چکے اقبال کے اندر, کہاں پہ کسی کو پتا نہیں ہے. انفارچونیٹ چیزیں ہیں. تو اگر مطلب ہے کہ ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں اس وقت, تو ہم چیزوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, آپ کی وجہ سے بہتر ہوگی. اگر ہم بیٹھ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے یہ نشست مسلسل چل رہی ہے نا بہانہ, پاکستان کے اندر چل رہی ہے, تو ہم ان لوگوں میں سے فورس ہی کر رہے ہیں کہ شاید وہ لوگ اٹھے. کیونکہ بات کہتے ہیں نا کہ وہ اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے, شاید کس پہ نہیں ہے, میں نے بدل دیا اس کا, وہ کہ یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. تو ہم نے تو ابھی 10 سال کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کچھ پروڈیوس کر لیں کہ جو بیسک لیول کے اوپر اقبال کو جا کے کسی اسکول کالج کے اندر پڑھا سکیں. بیسک لیول کی اوپر بات کر رہا ہوں میں, ہم کسی ریسرچ لیول کی اوپر بات نہیں کر رہے ابھی. ہمارے یہ چیلنجز ہیں. تو ابھی تو ہم جاتے بات کر رہے ہیں اسکریچنگ دی سرفیس کی بات. ابھی ہم صرف 10 سال سے یہی کوشش کر رہے ہیں. کم از کم یہ ہے کہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح سے انٹرٹین کیا جائے, وہ انگیج کیا جائے. کچھ لوگ مل رہے ہیں ہمیں, بہت سے لوگ مل رہے ہیں. کچھ اسکالرس ایسے ہیں کہ جو 10 سال ویٹ کر کے کہتے تھے کہ ہم 10 سال سے آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, اب آپ کو فون کیا ہے کیونکہ اب آپ پہ کچھ اعتبار ہوا کہ ہاں کسی کے ایجنڈے کے ساتھ کام نہیں کر رہے, آپ پہ کوئی پولیٹیکل ڈیزائن نہیں ہے, آپ اقبال کو بیچتے نہیں ہو. ہم نے ملے ایسے اسکالرس, پہلی بار ان کے پاس نہیں, اقبال کو بیچتے ہو. آنیسٹلی ہم نے باتیں سنی نہیں ہمارے اسکالرس کے سے, کیونکہ وہ لوگ ڈسے ہوئے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. ان کو لے کے گئے ہیں ایسے لوگ اپنی تقریبات کے اندر جہاں پہ اقبال کو بیچا جا رہا تھا, اپنے مقاصد کے لیے اقبال کو استعمال کیا جا رہا تھا. تو وہ لوگ دکھے بیٹھے ہوئے تھے. جو ہمارے اسکالرس کے ایسے ہیں کہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں, ان کا انتہائی بہت کمال ریسرچ پڑھ گئے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اب وہ بستیوں سے دور ہو کے بیٹھ گئے ہیں, وہ نہیں آتے شامل ہوتے ساتھ. تو ابھی ہم اسکریچنگ سرفیس سے کام کر رہے ہیں. 10 سال کے اندر یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم کچھ بیسک چیزوں کو پڑھنے کے لکھنے قابل ہو رہے ہیں. اس کے بعد سمجھنے کا فیس ہے, اس کے بعد کرنے کا فیس ہے. ہم کہتے ہیں اقبال کے چیزوں کو نافذ کیا جائے, اقبال یہ چاہتے تو یہ کر کے دکھایا جائے. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے وہ کرنا ہوگا تو مطلب ہے کہ لوگوں کی بیسس پہ کرنا ہے. تو مشاورت تو دے گا نا, اس چیز کے بارے میں جانتا ہوگا اس چیز کے بارے میں, تو وہ چیزیں بھی پروڈیوس ہوں گی انشاءاللہ, وقت کے ساتھ سب کچھ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جاری ہے. اس کے اندر یقین میں بات ہے کہ زیاد صاحب کے بارے میں اب تقی صاحب نے بات کی تھی, جعفری صاحب بیٹھے ان کے بارے میں بات کی تھی. تو اگر میں یہ بات نہ ذکر کروں اس وقت کہ وہ زمانہ وہ تھا 2009 کے اندر کہ جب سجاد صاحب اقبال اکیڈمی تو چلاتے رہے بہت عرصہ, ہم سے پہلے تو یہ کام سجاد صاحب ہی کرتے رہے, اور ان کا ایک میگزین نکلتا تھا آفاق کے نام سے, جس کے اوپر شعر لکھا ہوتا تھا. ایک رباعی تھی جس میں 2 شعر تھے کہ اس دور میں ہے شوقی اندیشہ خطرناک, جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد. جو یہ نہیں شعر تھا, دوسرا تھا, آزادی افکار سے روشن ہے زمانہ, نہیں, آزادی کو فکر خدا دار سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو یہ شعر جب بھی گوشت لینے جاتے تھے وہاں پہ فاق محفوظ لا کے لے کے آتے تھے, تو شعر کو بہت دیکھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. سجاد صاحب کے ساتھ ملاقات تب تو نہیں ہو سکی ہماری جب یہ چلا رہے تھے اور جب فاق نکل رہا تھا, لیکن پاکستان لانچ کرنے کے آنے کے بعد سجاد صاحب کے پاس حاضر ہوئے کہ پتا لگا کہ یہ ایک بات کرنی تھی ابھی یہاں پہ, ان سے ملاقات ہوئی. تو ماشاءاللہ آج ہمارے صدر بھی یہی ہیں, ویری ویل ڈیزرونگ, ہمارے اوپر ان کے سر کا سایہ سلامت رہے کہ انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلے. آج میری غیر موجودگی کے اندر بھی جب پاکستان گیا ہوا تھا, جب ڈسنا کو شروع کیا اس کے بعد اس کا نام بدلا, تو کینیڈا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میرا کنٹریبیوشن شاید آن گراؤنڈ کام کرنے کے اندر شروع کرنے میں بالکل نہیں ہے. وہ سجاد صاحب کو اور جعفری صاحب کو اور افتخار حیدر صاحب کو ہے, جنہوں نے میری غیر موجودگی کے اندر کچھ لوگوں کو ان سے ملوایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا حسن تھا
اور وہ خالد عظیم تھے، ان کو میں ان سے بلوا کے کہا تھا کہ جب میں جا رہا تھا پاکستان کہ جی یہ ہے ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں، تو سپورٹ تو پاکستان بیٹھ کے جو ہوتی تھی سو ہوتی تھی، ای میل کرنا سب کچھ کرنا، لیکن پہلے جو لیکچرز یہاں پہ آن گراؤنڈ ہوئے وہ سجاد صاحب کے دفتر میں ہوئے. سارے خودی کے اوپر افتخار اکبر صاحب نے بیٹھ کے ایک سیریز آف لیکچرز تھی جس کو سارا ارینج کرتے تھے. پھر کچھ ایسا چلی وہ بند ہو گئی. پھر جب میں واپس آیا تو پھر ان کے پاس گئے کہ سجاد صاحب دوبارہ کام شروع کرنا ہے، کچھ کیا کریں. تو پھر انہوں نے بلایا، تصویریں آج بھی اویلیبل ہیں اس چیز کی. تب ہم بیٹھے دوبارہ اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ شروع کرتے ہیں. پھر ہم نے برتھ ڈے کا فنکشن کیا مل کے، اور تب سے یہ ہے کہ یہ سفر جاری ساری ہے الحمدللہ. 5-6 سال ہو گئے اس بات کو. اللہ تعالیٰ ایسی چلاتا رکھے اس چیز کو الحمدللہ. باقی چیزوں بھی چل رہا ہے کام. تو میں درخواست کروں گا ہمارے جعفری صاحب سے، جاز صاحب تو ہمارے مائک سے بھاگتے ہیں لیکن آپ لوگ اگر بھرپور تالیاں بجائیں گے تو شاید 2 سال کہہ رہے ہیں. جاز صاحب آئیں گے، جعفری صاحب آئیں گے اس کے بعد، ان کو تو بلائیں گے، لیکن جاز صاحب کو آج آپ لوگ چلے. جعفری صاحب آپ سے درخواست ہے کہ 2 لفظ جو سارے ہمارے دوست ہیں جو کوئی بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، یو موسٹ ویلکم. جعفری صاحب. نعمان صاحب سیاست دان ہونا چاہیے، ان کو آپ سے تالیاں بجوا کے انہوں نے ہمارے اور تالیاں بلکہ پہلے ہی بجوا دی ہماری تقریر شروع ہونے سے. تو بات یہ ہے کہ سجاد صاحب اور میں زیادہ تر اکٹھے ہی نظر آتے ہیں اور ہم اس دور کے آدمی ہیں جن کو میں بھی سجاد صاحب بھی جو یعنی جی پی ایس وغیرہ سے بہت گھبراتے ہیں. تو اور ہمارے نعمان صاحب اس دور کے آدمی ہیں جو اکثر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی راستہ یہ ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اور بھئی آپ لوگ جی پی ایس کیوں نہیں استعمال کرتے. تو جی پی ایس ہمارے لیے گزرے راہ کی بجائے ابلیس کا کام کرتا ہے. وہ جو اس میں سے آواز آتی ہے وہ مستقل ہمیں غلط سڑکوں پہ بھٹکاتی رہتی ہے. تو ہم اس سے زیادہ یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے زیادہ ابھی بھی اپنی انٹیلیجنس پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اور میں نے آج تک کبھی وہ کیلکولیٹر استعمال نہیں کیا ہے. یعنی ابھی تک دماغ ایسا چل رہا ہے کہ جتنی دیر میں آج کل کے بچے کیلکولیٹر میں وہ انٹر کرتے ہیں تو ہم جواب بتا ہی دیتے ہیں ان کو. تو خیر یہ تمام گزارشات میں نے اس لیے کی کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نیا زمانہ ہے اور کمپیوٹر والے جو ماہر لوگ ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ کس طرح پچھلے 30-40 سالوں میں 30 سالوں میں کم از کم میرا ریئل اسٹیٹ کے تجربے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹورنٹو میں بلڈنگیں خالی ہو گئی تھیں جب کمپیوٹر کی وجہ سے سارے فائلنگ کیبنٹس وغیرہ جب ان کی ضرورت نہیں رہی تو آفس مارکیٹ بالکل زیرو پر آ گیا تھا. یعنی یہ وہ مارکیٹ تھا جب کہ آپ ٹورنٹو میں بالکل مفت پورا آفس کی بلڈنگ آپ کو 0 رینٹ پر لے سکتے تھے. اور اس کے بعد سے یہ بات اور بڑھ، کہنے کا مطلب یہ کہ برک اور سٹونز والا جو معاملہ ہے یعنی ایسوسیشنز کا اور اداروں کا وہ ختم ہو گیا ہے. اور آج کل اب تو اور بھی بڑھ گیا ہے اس زمانے سے. آدمی تو جتنے کام اب ہم کمپیوٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، تو اس کام کے لیے ہمارے سارے جو لوگ ہیں جو آئی ٹی والے لوگ کہلاتے ہیں یہ سب سے زیادہ موزوں ہیں. اور یہ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لٹریچر کا کام کے ماہر جو ہیں وہ ٹیکنیکل لوگ ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے یہ کام زیادہ تر وہ آرٹس والے سنبھالتے تھے. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا. اور یعنی جو میں تو تم تو انجینئر ہو، تمہیں کیا پتا لٹریچر کا، ڈاکٹر ہو تم تو. ابھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا اور یہ اقبال کا اقبال ہی ہے کہ جو لوگوں کو کشاں کھینچ کر ہر شہر میں اکٹھا کر دیتا ہے. اردو ادب میں میرا تھوڑا بہت انوالومنٹ ٹورنٹو میں انجمن اردو سے رہا ہے. اس زمانے میں شروع میں ہم نے وہی ادارہ بنایا تھا، لیکن یعنی اس کے اندر اس قدر ایک قسم کی گریویٹیشنل پل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے نام میں ہے کہ جو ہم پڑھتے رہتے تھے دنیا کے تقریباً ہر شہر میں جا کے لوگ فوراً اقبال کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہ ڈشنا کا میں نیو یارک سے کا بارے میں مجھے پتہ چلا، بلکہ میں نے ادھر فون بھی کیا
बड़ी अजीब खबरें सुनने में आ रही थी कि भाई किसी ने बहुत पैसा दिया है और बिल्डिंग बनने वाली ज़बरदस्त, हमें बड़े सुन के खुशी हुई। फिर इनको हमने फ़ोन किया एक दफ़ा, सजाई हमारे नुमान साहब पाकिस्तान में थे, तो फिर बहरहाल इस तरह एक लिंक हमारा बना कि लिए भाई मैं आने वाला हूँ, ये है वो है। और सजाद साहब ने जिस कदर यहाँ यानी दाखिल डाली है, जड़ें मजबूत की हैं इस इदारे की, और उसका बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है और गालिबन उसके बारे में जिक्र ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये सब कुछ है। हमें खुशी ये है कि हम जिस काम के अहल नहीं हैं वो हम काम दूसरों से चाहते हैं कि वो करें। और हमारे यहाँ जो भी इदारे से जिससे भी मैं मुताल्लिक़ रहा हूँ, तो मेरा तजुर्बा ये है कि हम लोग हमारी क्या बल्कि पूरे शायद पाकिस्तान में भी हम सब लोगों की एक कमजोरी है कि हम लोग डेलीगेट करने में बहुत पीछे हैं। यानी चीज़ों को अपने से किसी दूसरे के साथ देना और फिर उसको तकसीम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो ये काम हमें करते रहना चाहिए। जैसे जैसे लोग नए आए उनको जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए और फिर देख कर उनको जो भी होगा हमसे मशवरे मांगे तो हम दे सकते हैं, वरना ज़्यादातर अच्छे बुजुर्ग वही होते हैं जो खामोशी से पीछे बैठे देखते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत। जाफिर साहब की बहुत मोहब्बत है जी, हमारे साथ पहले दिन से माशाल्लाह शामिल है यहाँ पे, जब से हमने कैनम एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया, और उम्मीद है और हमें यकीन है कि ऐसे ही शामिल रहेंगे। मैं एक दरख्वास्त करूँगा, अब्दुल्ला कहाँ पे है इस वक्त बैठे हुए? अब्दुल्ला मियाँ से दरख्वास्त करेंगे कि अब्दुल्ला मियाँ आए, ये भी हमारे साथ पहले दिन से शामिल है माशाल्लाह, और फातिमा भी शामिल है यहाँ पे। तो 1 to 1 आएंगे, इकट्ठे आएंगे, बारी बारी आएंगे? आ जाए, अब्दुल्ला है पहले, उसके बाद अपना आ जाए। मुबारकबाद इकबाल सोसाइटी को 10 साल की। मैं इधर पिछले 5.5 साल से आ रहा हूँ। तो जब अपनी फैमिली के साथ 6 साल पहले जब हम पाकिस्तान छोड़ के कनाडा आए, तो उधर मैं 10वीं जमात में था, और मुझे याद है कि हमारे उर्दू के कोर्स में मुख्तलिफ शायर के बारे में पढ़ता था, अख्तर शरानी, अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी, अताफ सिन्हाली और इकबाल। तो उधर मैंने सबसे पहले इनकी नज़म तिलु इस्लाम पढ़ी। उधर से मेरा, क्योंकि मेरे वालिद इंग्लिश में PhD हैं, और वो सिर्फ इंग्लिश नहीं, वो उर्दू, अंग्रेज़ी नहीं, सिर्फ उर्दू के बारे में भी वो उनके पास किताबें होती थी। तो बचपन से इकबाल को मैं जानता था, लेकिन कभी मेरा इस तरह एक्सपोजर नहीं हुआ कि मैं उनके किसी नज़म को पढ़ूं और समझूं। लेकिन जैसे मैंने 1 साल पढ़ा तो कनाडा आ गए, और मुझे अब ये घबराहट थी कि मैं कनाडा में, एक अंग्रेज़ मुल्क में, जिधर मुझे और मसले हैं कि मैंने स्कूल किस तरह जाना है, मैंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, मैं उर्दू का टाइम किधर से निकालूंगा। लेकिन 6 महीने बाद ही जैसे खुदा ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी कि अब्बा को पता चला कि इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी है यहाँ पे, तो उधर फिर मैं जाना शुरू हो गया हर महीने अपने वालिदैन के साथ। और फिर हर साल उनका एनुअल प्रोग्राम हुआ, उसमें हिस्सा लेना शुरू किया, मदद की। तो उससे मुझे एक तो चले चाहत मेरी पूरी होगी कि इकबाल के साथ किसी ना किसी तरीके से मैं जुड़ा हूँ। लेकिन फिर मुझे एक बात एहसास हुआ कि इकबाल के पढ़ने से और अपने वालिदैन ने जितना मुझे सिखाया, उससे ना सिर्फ बंदे को खुशी होती है कि वो इकबाल को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बंदा समझे इकबाल को तो पता चलता है कि इकबाल के अंदर ही कुरान है, और इकबाल को आप पढ़ेंगे तो आप कुरान समझेंगे। तो उससे मुझे समझ आई कि इकबाल पढ़ना मैं सिर्फ एहसान नहीं कर रहा अपने वालिदैन पे, ये ज़रूरत है। अगर मैं ज़रूरत पूरी नहीं करूँगा तो मैं तो अंदर से खाली रह जाऊँगा। तो अब मैं सिर्फ, मेरा कल एग्ज़ाम है शाम को, उससे अगले दिन मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, और मुझे ज़रूरत है कि मैं अच्छा करूँ उनमें, क्योंकि मैं अभी जॉब हासिल करनी है। लेकिन फिर भी मैं अपने वालिदैन की बात सुन के मान के आ गया, क्योंकि ये ज़रूरत है। तो फिर अगर मैं 6 महीने तक इधर ना हूँ तो फिर सारा जो पिछला मैंने सीखा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, 10 साल चल गए, अगले 10 साल और चलेंगे इंशाल्लाह। जब तक मैं इधर हूँ कनाडा में, जब तक मैं काबिल हूँ, मैं इस प्रोग्राम में आऊँगा, हिस्सा लूँगा, मदद करूँगा, और इंशाल्लाह नुमान भाई को बहुत मुबारक हुए, और इंशाल्लाह लीड भी करूँगा फ्यूचर में। बहुत शुक्रिया। मेरा है।
what my brother just said, I'll just continue on with that. So yeah, we've been here for 5 years, and I did hear the name of Allama Iqbal a lot back home, with my father, but I never truly read him or learned about him. So when we came to Canada, it wasn't a big concern, but because my grandmother is back home, so we had a connection with Pakistan. But coming here really didn't even put that thought into my mind that I would forget this part of Pakistan. Because coming here, I was able to learn about Allama Iqbal, one of the creators of Pakistan. So and that was a really important thing for me, because I was afraid that here I wouldn't, because I'll be just like my brother said, I'll be focused with schoolwork. I won't be able to focus on Urdu. So it was a great honor to be here and to come to this study session and to listen to Numan Bhai, even though not all the time I did understand what he said, Urdu to bol sakti hu, lekin You're not alone. no, his Urdu was too difficult for me. But one thing I did understand, or did I notice from sitting there for the past 5 years, is that Allama Iqbal was a progressive writer. He talked about being aware as Muslims and to know about ourselves. He talked about the Shaheen, the eagle. He flies the highest out there, so that you have to come on top. And even though in the past 5 years it hasn't been a lot, but I have picked up little things that I think now will actually help me in living in Canada, and it sets me apart from my friends. I'm able to have this knowledge to carry on, to understand that there's this part of Pakistan that's so important that we need to learn about, and I'm grateful that at this age I was able to learn about this. So thank you so much, Numan Bhai, for this amazing session. मैं ख्याल है बच्चों के फौरन बाद उनकी वालिदा को बुला लिया जाए। नुसरत भाभी के रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2 मिनट बात करें, और उसके बाद फौरन ही मैं ख्याल है पूरी फैमिली को नहीं बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, और नुसरत भाभी को फौरन बाद बुलाएंगे आजम साहब को, ताकि हम इस फैमिली से पूरी पहले बात सुने। आजम साहब आज ये भाभी कह रही है, नहीं वो कह रही है अकेले खड़ी नहीं होगी, नहीं वो बुला रही है, अब देख लें वो अभी बुला रही है, अभी उन्होंने कहा नहीं कि आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नुमान भाई को उनकी 10 साल सालगिरह पे बहुत ज़्यादा मुबारक। मेरी 10 साल क्या आपकी उम्र आपकी उम्र इकबाल सोसाइटी की 10 साल पूरे होने पे जो आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और क्योंकि ये एक बंदे की तो बात, जिसे कहते हैं ना कि बंदा एक ही लीड करता है और उसके बाद बाकी लोग इसके साथ उसको फॉलोअर होते हैं। तो ये सारी इनकी मेहनत और काविश है कि इन्होंने इस शराब को बुझने नहीं दिया और इसको लेके चलते रहे, और हमारी भी पूरी कोशिश थी कि इनका पूरा साथ दें, और जहाँ तक हमारी एफर्ट थी हमने साथ दिया। लेकिन जो मैं इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारा बचपन तो पाकिस्तान में गुजरा, हम किसी ना किसी तरह इकबाल को सुनते रहे, उसके साथ अटैच रहे स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्योंकि हमारा उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, तो हमारे टीचर्स भी बड़े क्वालिफाइड थे, वो हमें पढ़ाते थे और वो भी इकबाल को समझाने में हमारी बड़ी मदद करते थे। लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत परेशान थी कि जब हम यहाँ कनाडा आ गए हैं तो हमारे बच्चों को किस तरह उर्दू से अटैचमेंट रहेगी, और स्पेशली इकबाल से अटैचमेंट कैसे की जाए उनकी, कि उनको किस तरह समझाया जाए कि इकबाल जो शायर है ये आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए मशले राह है। लेकिन जो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी नियतों का फल आपको देता है, इन्नमा अल-अमालु बिन्निय्यात। तो अल्लाह ताला मेरी नीयत का फल मुझे दिया और हमारे लिए ऐसे मौके फराहम किए कि हम ऑटोमेटिक इस इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी से अटैच हो गए, और जो बात मैं बच्चों को खुद ना समझा सकी वो बच्चों ने इस सेशन के, इनके स्टडी सर्कल के ज़रिए इनके अंदर वो ऑटोमेटिक चली गई। और मैं आज अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से, अपने फ्रेंड्स के, उनके बच्चों से मुख्तलिफ इसलिए पाती हूँ कि वो सिर्फ इकबाल सेशन में आने की वजह से उनमें जो चेंजेस आई हैं वो बड़ी खातर खा है। बज़ाहिर मैं समझी शायद उनको समझ नहीं आता, लेकिन वो चीज़ है ना कि जब जिस मिट्टी पे पानी पड़ता रहे तो वो ज़रखेज़ हो ही जाती है। तो सारा क्रेडिट इकबाल का जाता है मेरे हस्बैंड आजम साहब को, कि जो इस सोसाइटी का हिस्सा बने और उन्होंने हमें पुश किया कि आप भी इसका हिस्सा बने। और मैं इनके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे इस काम में जो मेरा साथ दिया, कि इनकी वजह से मैं इस सोसाइटी का हिस्सा बनी, और आज इनकी वजह से ये मैं आज यहाँ खड़ी हूँ।
میرا خیال ہے کہنے کو کچھ باقی نہیں ہے، لیکن میں چھوٹا سا واقعہ جو ایک چونکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ نعمان بھائی جب دوبارہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا ڈسنا بنانے کے بعد، تو 2013 میں ہماری ملاقات پھر سجاد بھائی کے آفس میں ہوئی، اور وہاں سے جو اقبال کا پہلا پروگرام تھا اس میں ہم ان کے ساتھ شامل تھے۔ ایک شعر انہوں نے پہلے پڑھ دیا، وہ میں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازاں اور بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ان کا ساتھ اس طرح نہیں دیا جس طرح بھائی مسعود نے کہا، لیکن میرا چونکہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انگریزی ادب کا ہے، انگلش لٹریچر کا، وہ انگریزی ہسٹری پڑھنا، شاعروں کو پڑھنا، شعراء کو، یہاں پاکستان تک تو یہ تھا، لیکن جیسے بچوں نے بھی کہا کہ یہاں آنے کے بعد بڑا مشکل نظر آ رہا تھا کہ بچے اردو کی طرف راغب رہیں گے، تو یہ کام سجاد صاحب نے آسان کر دیا ہمارے لیے کہ جی آج نعمان بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، یا تو جو اکیڈمی میں چلا رہا ہوں وہ میں شفٹ کر رہے ہیں، ہم نعمان صاحب کو دے رہے ہیں جو کہ ڈسنا کو کہ روئے رواں ہے۔ وہ پہلی ملاقات تھی ہماری میرا خیال ہے اگست 2013، تو سپٹمبر میں 9 نومبر تھا، تو اقبال کا ہم نے پہلا پروگرام، تو اب تو رازداں ماشاءاللہ ان کے بہت ہیں، تو ہمارے جانے کے بعد سہیل صاحب اور لوگ بھی ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو بات منصب نے کہی پہلے، وہ جو میرا خیال اسی پہ اسٹریس کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے بچوں کی وجہ سے جو آسانی پیدا ہوئی کینیڈا، تو وہ ہماری نیت بھی تھی، تو اللہ نے آسانی کر دی۔ یہ کام ہم نے پاکستان میں بہت سی اس طرح کی جو مجالس ہیں ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر تقی آبدی جیسے کہہ گئے کہ یہ جو کام ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ جابری صاحب، سجاد صاحب جیسے لوگوں سے رہا ہے، تو ٹیکسٹ کو فالو کرنا، اس کو بریک کرنا، ڈیکنسٹرکٹ کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، تو یہ کام نعمان بھائی نے کیا ہے۔ یہ خود تو بڑے بیک فٹ پہ رہتے ہیں کہ میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن ہم نے جو اقبال کو بچپن میں تو ہم نے لب پہ آتی ہے دعا پڑھی تھی، لیکن جو اصل اقبال جو سیکھا ہے بہت ہی انگریزی پڑھنے کے بعد وہ کینیڈا میں آ کے سیکھا، تو یہ ان کو کیوڈاس ٹو نعمان بھائی اور ان کی ٹیم کو، جو لوگ ان کے ساتھ شامل رہے، چلتے رہے۔ ایک اور خوبی جو ان میں ہے آدمی سے اقبال میں کہ جو لوگ ان کے ساتھ شروع میں تھے وہ بھی موجود ہیں، اور جو شامل ہوئے وہ بھی ہیں، اور جو اینڈ میں آ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی خوش بختی ہے ہماری بھی، اور آدمی بچ سے اقبال کی، اور خاص کر اس میں جو روئے رواں ہیں، اور جس شد و مت سے انہوں نے یہ پروگرام چلایا ہے، وہ نعمان بھائی کو سہرا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ اور آخری بات جو ہے، بابی عائشہ اگر کہیں نظر آ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میرا خیال ہے یہ خاتون تو سامنے نظر آ رہی ہے، ان کا ہاتھ ہے کامیابی کا۔ اور آخر میں جناب ایک دعا ان کے لیے کہ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو۔ شکریہ۔ کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اکیلے بندے کہتے ہیں کلے بندے کا کام نہیں، تو اس کے اندر یقین ہے، مطلب کہ آج بہت خوشی ہے کہ وہ دوست بھی جو پہلے دن سے شاید علی بیٹھے ہیں یہاں پہ، جن کے ساتھ میں نے پہلی بار ذکر کیا کہ میں نے ایسے شروع کیا، کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے علی کے ساتھ، اس کے بعد کتابیں منگوائیں تو شیئر کی علی کے ساتھ، فاروق بیٹھے ہوئے یہاں پہ آئے ہوئے، فاروق بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے جگہوں کے اوپر گئے ہیں، ہم نے لوگوں سے ملنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، تو الحمدللہ چلری عمر بیٹھا ہے یہاں پہ، بھائی چھوٹا میرا، تو اس کے بعد یہ ڈیفینیٹلی عائشہ کے ساتھ بات یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ عائشہ تو میں کہوں گا میرا اس کے اندر آئی ہے ڈسنا کا کوئی فاؤنڈنگ ممبر ہے تو عائشہ میری بیگم صاحب ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کیسا کر لیں میں نے کہا کہ بھائی کچھ بنائی جائے چیز ایسے کہتے کر لیں، تو اس کا کام ہمیشہ ایسے ہی رہا، لیکن اس نے بھگتا ہی بہت ہے اس چیز کو، یہ جو اس نے 2 منٹ کے اندر کہا تھا کہ کر لیں، تو اس کو 10 سال کے اندر اس نے بھگتا ہی بہت ہے۔ اور اس کے بچوں نے بھی ماشاءاللہ، یہ بیچارے ہر جگہ بھی اوپر گئے ہیں، پاکستان ہم گئے تو یہاں پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، وہاں سے آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، تو ایسے ہی چلتا رہا۔ وہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پرندوں کی دنیا کا درویشوں کی شاہی بناتا نہیں آشیانہ، تو 10 سال کے اندر آشیانہ تو کوئی نہیں بنا، لیکن تو 15 سے 20 گھر ہم نے بدل لیے تو اس کے اندر اس کی ہمت ہے، بچوں کی ہمت ہے، والدین کی سپورٹ ہے، الحمدللہ۔ کم از کم اس بات سے میں بہت لکی رہا ہوں کہ فیملی ہمیشہ ہر کام کے اندر ساتھ کھڑی رہی ہے، کبھی کسی اس نے یہ نہیں کہا میں رات کو 3 بجے تک جاگ رہا ہوں، صبح پھر 7 بجے اٹھ کے جا رہا ہوں کام کے اوپر، تو کبھی کسی نے روکا نہیں کہ یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے، یہ ہمارا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 10 سالوں کے اندر ایک دن کی چھٹی نہیں ہے، اور اس کے اندر میں یقیناً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ اس میں 10 سالوں کے اندر ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے۔ ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے شروع میں سفر کے اندر شامل تھے، آپ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ، جب دبئی میں ہم نے لانچ کیا تھا تو ملک صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے اس سلسلے کے اندر، اس کے بعد شروع کے ہمارے جو ممبرز بنے تھے، شاید پہلے 100-200 جو لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے،
उनके साथ मलिक साहब बैठे हुए क्योंकि आज माशाल्लाह यहाँ पे अल-मुबर्रक को लीड कर रहे हैं, तो इनसे भी हम 2 मिनट बुलाएंगे, बात सुनेंगे, क्योंकि आ रहे मलिक साहब, मैं तो साथ बात करता ही रहूँगा। अक्ल मुद्दत से है इस पेचाक में उलझी हुई, अक्ल मुद्दत से है इस पेचाक में उलझी हुई, रूह किस जौहर से खाके तीरा किस जौहर से है। अक्ल मुद्दत से है इस पेचाक में उलझी हुई, रूह किस जौहर से खाके तीरा किस जौहर से है। इर्तबाते हरफो मानी इख्तलाते जानो तन, इर्तबाते हरफो मानी इख्तलाते जानो तन, जिस तरह अखगर कबा पोश अपनी खाकिस्तर से है। मैं इस शेर को चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ अल्लामा साहब के, कि इंसान एक मुद्दत से इस पेचाक में उलझा हुआ है, अक्ल मुद्दत से है इस पेचाक में उलझी हुई, कि रूह किस जौहर से खाके तीरा इस बॉडी को कहते हैं, इस जिस्म जो है, रूह किस जौहर से खाके तीरा किस जौहर से। और फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इर्तबाते हरफो मानी, जो रब्त हर्फ और मानी का है, इनका जो रब्त है, इर्तबाते हरफो मानी इख्तलाते जानो तन, और जिस तरह जान यानी रूह और जिस तरह तन यानी बॉडी, इनका इख्तलात है। और आखिरी मिसरे में कहते हैं कि जिस तरह अखगर कबापोश अपनी खाकिस्तर से है, अखगर कहते हैं कोयले को, और जब कोयला जला देते हैं ना तो उसके ऊपर राख आ जाती है, जले हुए कोयले। तो अब जो जला हुआ कोयला जो राख होती है, अगर वो कोई पूछे कि क्या है तो कोयला है, तो जला हुआ कोयला है, लेकिन वो कोयला तो नहीं है, वो तो राख है। तो कहते हैं कि जिस तरह अखगर कबापोश अपनी खाकिस्तर से, जिस तरह वो अपनी कबा ओढ़ लेता है, इस तरह ये रूह और जिस्म का ताल्लुक। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी वालों को, जिन्होंने 10 साल बड़ी अनथक मेहनत के बाद इस मकाम पे ये पहुँचे हैं। और मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ भी इनके साथ 10 साल से है। और मिडिल ईस्ट में जब जिस्ना का हमने लॉन्च किया था तो वो उसमें मेरी खिदमत शामिल थी। मैं कनाडा में नया ही आया हूँ, मेरा नाम फैसल है। अल्लामा इकबाल के हवाले से बस एक या दो बातें मैं और बताना चाहता हूँ। जो हदीस पर लोग काम करते हैं मिसाल के तौर पर, उसको कहते हैं उलमाए मुहद्दिसीन। जो कुरान मजीद पर काम करते हैं या उसकी शरह व वज़ाहत पर या उसकी तफसीर पर, उनको कहते हैं उलमाए मुफस्सिरीन। इसी तरह जो इल्म कलाम पर काम करते हैं उनको कहते हैं उलमाए मुतकल्लिमीन। और ये मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, इसी तरह मुतसव्विफ़ीन, इस तरह के बहुत सारे उलमा हैं। इसी तरह फ़ुक़हा हैं हमारे दीन में, जिनमें इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम शाफ़ी हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, और भी बहुत सारे फ़ुक़हा हैं। ये फ़ुक़हा हैं, ये कानून पर काम करते हैं, शरीयत। 1400 साल में सिर्फ चंद उलमा ऐसे हैं जिन्होंने दीन पर बहसीयत मजमूई काम किया है। यानी देखें ना, हदीस पे एक बंदा काम कर रहा है तो वो दीन की एक शाख पर काम कर रहा है, तफसीर पर एक बंदा काम कर रहा है तो वो दीन की एक शाख पर काम कर रहा है, इसी तरह इल्म कलाम पर कोई कर रहा है या इस तरह कर रहा है। तो एक कुछ ऐसे उलमा हैं जिन्होंने बहसीयत मजमूई काम किया है पूरे दीन पर। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो इमाम गज़ाली का, जिनकी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पूरे दीन पर बहसीयत मजमूई उनका काम है। उसके बाद है शाह वलीउल्लाह का नाम,
ان کی کتاب ہے علوم اپنا احیاء العلوم، امام غزالی کی کتاب کاشف العلوم، احیاء العلوم، اور شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغ۔ علامہ اقبال ان علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے دین پر بحثیت مجموعی نظر رکھی، بحثیت مجموعی کام کیا۔ ان میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ ہر بندہ اپنا ایک بات پہنچانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، کوئی لکھ کر پہنچاتا ہے، کوئی کسی ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ تو علامہ صاحب جو ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، میرا خیال ہے سب سے بڑے شاعر ہیں اردو زبان کے، تو ان کا جو طریقہ تھا بات پہنچانے، ایک بات ہے نا، ایک سوچ آئی ہے ذہن میں، تو اس کو آپ پہنچانا ہے تو وہ شاعری کے ذریعے پہنچائے۔ ان کا جو میسج ہے وہ یہ ہے علامہ اقبال کا کہ ایک تو مذہب ہے، ریلیجن، وہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ایک ریلیجیس تھاٹس ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا مثال کے طور پر، یعنی جو ریلیجن ہے نا، اس کے بارے میں جو افکار ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے محدثین کے ذریعے سے آئے ہیں، جیسے مفسرین جو بھی تھاٹس آتے ہیں، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری تھاٹ جو ہے، جو پورے تھاٹس آتے ہیں ریلیجن سے، ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا کام تھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جو ان کی کتاب ہے۔ یہ ان کی خدمات میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں شاید ان سے بڑی کوئی شخصیت بھی ہم نے پیدا نہیں کی اس مرتبے میں، علامہ اقبال کے لیول سب سے بڑی شخصیت، اور ان کی محبت ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بھی یہاں کھڑے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ محبت قائم رہے، اور ان کے پیغام کو اور ان کے اس علم کو، ان کی اس بات کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ان کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کہ جتنی مبارکبادیں دے رہے ہیں، یہ سب میرے خیال میں سب کے اس مبارکباد کے اندر خود بھی شامل ہیں۔ آپ فیصل بھائی اگر مبارکباد دے رہے ہیں انٹرسی بات سوسائٹی کو، تو یہ مبارکباد انہی کو ہے۔ ایسے عاطف صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں، یا سہیل بھائی یہ بات کرتے ہیں، یا بچوں نے یہ بات کی، تو یہ اس سارے اس کارواں کا حصہ ہی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب کوئی بدگماں حرم سے ہے تو بتا دے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کافر کے جو بھی خال کی شیر، اگر ایسا کسی کو مسئلہ ہم سے ہے یا کوئی لیڈرشپ جو ہے، کیونکہ الحمدللہ لیڈر میں نہ یہاں پہ ہوں نہ پاکستان کے اندر ہوں۔ پاکستان کے اندر ہمارے جو پریزیڈنٹ انٹرنیشنل بال سوسائٹی کے ہیں، وہ ماشاءاللہ ہم سے 10 سال چھوٹا ہے، عمر رضا، ہی از لیڈنگ دس ایسوسیشن جہاں پہ ہمارے سے جاتا تھا۔ تو اگر کسی کو ہمارے صدروں سے مسئلہ ہے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں۔ شہرین نے ہمیں جوائن کیا پچھلے تقریباً 1.5 سال 2 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ہاں۔ تو شہرین کو بلاتے ہیں کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے سے۔ We have quite accomplished people here today, so I don't have much to say. I'm just a student of Iqbalia. I started this 2 years ago, and what brought me here was my passion. I'm a student of Quran. I started studying Quran in detail about 8 to 10 years ago. اور مجھے اقبال سے کنیکٹ آئی تھنک میری قرآن کی اسٹڈیز نے کیا ہے۔ ان مائی اوپینین اب تک میں نے لسن ٹو ویریس اسکالرز، لیکن جو پرسپیکٹو میں نے علامہ اقبال کا قرآن کی طرف دیکھا ہے، آئی تھنک ہی از دا بیسٹ مفسر آف قرآن، اینڈ دوز ہو وانٹ ٹو دوز ہو ہیو دیٹ لو فار دس بک، آئی تھنک اگر وہ اقبال کے پرسپیکٹو سے قرآن کو اسٹڈی نہیں کریں گے تو وہ آج کی دنیا کے حساب سے بہت کچھ مس آؤٹ کریں گے۔ آئی تھنک اٹس ایبسلیوٹلی مینڈیٹری۔ آئی آلسو ہرڈ کہ پاکستان میں اٹس بیکمنگ پارٹ آف دا کریکولم which will be I hope that happens, but I'm just a student of this society, and I really hope I have big dreams for this society now, and I really hope to contribute a lot inshallah. گفتگو کافی ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں آج پہلی بار جوائن کیا ہے حبیب صدیقی صاحب نے۔ آپ جدہ کے اندر جو عالم اردو مرکز ہے اس کے اندر مرکز اقبال کے صدر رہ چکے ہیں، اور ابھی ہمیں آپ کچھ عرصہ پہلے غالباً کینیڈا میں تشریف آئیں، تو ہم سے درخواست کریں گے، کیونکہ ہماری گفتگو تو چل رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کچھ اقبال کے اوپر کچھ لکھا ہے،
کلام ہے ان کا ہم ان کو سے سنیں گے انشاءاللہ اور پھر اس تقریب کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. حبیب صدیقی صاحب. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد. پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کی بڑے اچھے ٹائم پہ ہیں. تو یوم اقبال پر میں نے ایک نظم کہی تھی, اس میں کوئی تھوڑی سی تلخی بھی ہے لیکن آپ سمجھیں. بس کیا ہے کہ پھر فضا معمور نغمات رباب دل ہوئی, پھر فضا معمور نغمات رباب دل ہوئی, نام پر اقبال کے آراستہ محفل ہوئی, نام پر اقبال کے آراستہ محفل ہوئی. بزم میں روشن ہوئے پھر ان کی یادوں کے چراغ, بزم میں روشن ہوئے پھر ان کی یادوں کے چراغ, علم و حکمت کی ضیا سے ہوں گے پھر روشن دماغ, علم و حکمت کی ضیا سے ہوں گے پھر روشن دماغ. آئیے فرمود اقبال پھر تازہ کریں, یوم اقبال پہ کہی تھی, آئیے فرمود اقبال پھر تازہ کریں, وسعت فکر خداگاہی کا اندازہ کریں, وسعت فکر خداگاہی کا اندازہ کریں. ذکر ان کے خواب کا اور خواب کی تعبیر کا, ذکر ان کے خواب کا اور خواب کی تعبیر کا, دین کی بنیاد پر ایک ملک کی تعمیر کا, دین کی بنیاد پر ایک ملک کی تعمیر کا. آج اپنے آپ سے لیکن یہ کرنا ہے سوال, آج اپنے آپ سے لیکن یہ کرنا ہے سوال, کیا کوئی نسبت بھی رکھتا ہے رخ ماضی سے حال, کیا کوئی نسبت بھی رکھتا ہے رخ ماضی سے حال. وہ ہمیں دے کر گئے ہیں جو متاع بے بہا, وہ ہمیں دے کر گئے ہیں جو متاع بے بہا, اس امانت کا کہاں تک حق ادا ہم نے کیا, اس امانت کا کہاں تک حق ادا ہم نے کیا. ان کے فرمودات کے گن گڑھ لیے تو کیا ہوا, ان کے فرمودات کے گن گڑھ لیے تو کیا ہوا, شان میں ان کی قصیدے پڑھ لیے تو کیا ہوا. بھول کر درس خودی غیروں کا دامن تھامنا, بھول کر درس خودی غیروں کا دامن تھامنا, روز محشر ان کا کس منہ سے کریں گے سامنا, روز محشر ان کا کس منہ سے کریں گے سامنا. آج ہم تاریخ کے دوراہے پر استادہ ہیں, آج ہم تاریخ کے دوراہے پر استادہ ہیں, ترک کر کے طرز آبا عیش کے دل دادا ہیں, ترک کر کے طرز آبا عیش کے دل دادا ہیں. لٹ چکا ہے باغبانوں ہی کے ہاتھوں یہ چمن, لٹ چکا ہے باغبانوں ہی کے ہاتھوں یہ چمن, لگ چکی ہے داؤ پر خودداری اہل وطن, لگ چکی ہے داؤ پر خودداری اہل وطن. اس گھڑی ہے قوم صہیونی شکنجے میں اسیر, اس گھڑی ہے قوم صہیونی شکنجے میں اسیر, اور رہائی کے لیے بیدار کرنا ہے ضمیر. آخری دو شعر ہیں کہ توڑ کر صوبائیت کے بت بیک ضرب شدید, توڑ کر صوبائیت کے بت بیک ضرب شدید, وحدت قومی کو کہنا چاہیے خوش آمدید, وحدت قومی کو کہنا چاہیے خوش آمدید. اور آخری شعر ہے کہ یہ تہیا کر کے جائیں آج کے اجلاس سے, یہ تہیا کر کے جائیں آج کے اجلاس سے, قوم کو آزاد کر دیں فکر کے افلاس سے. آخری شعر یہ ہے کہ یہ تہیا کر کے جائیں آج کے اجلاس سے, قوم کو آزاد کر دیں فکر کے افلاس سے. ہمارے الیکشنز بھی یہاں پہ ماشاءاللہ ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں, جس کے اندر ہم دوبارہ ہمیشہ اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر چوز کرتے ہیں. آج کل بھی ایک بورڈ آف ڈائریکٹر موجود ہے, اس سے پہلے بھی تھا. اس میں سے ایک ہماری بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی, جب ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی تو بہت ہی اگریسو ہماری ممبر, تو آج بھی ہیں, ڈائریکٹر تب تھی مشرف, ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی, تو ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں, اور یہ حملہ ہے ایسے ہی
लेकिन 2 लफ्ज़ सब शेयर करें. शुक्रिया नुमान भाई. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी को 10 साल कामयाबी से पूरे होने पे मुबारकबाद देती हूँ. और बिलाशुबा इस कामयाबी का जो सबसे पहले जो हम कहते हैं जो क्रेडिट जाता है वो नुमान भाई को जाता है कि जिन्होंने इलामा इकबाल की जो पोइट्री को किताब से निकाल के यहाँ कनाडा में एक एकेडमिक जो है सेशन और डिस्कशन में बदल दिया. और ये बहुत बड़ी कामयाबी. और उसके साथ जो लोग इनके साथ इस कारवां में शामिल हुए उन सबको भी इस चीज़ की बहुत बहुत मुबारक हो. और इलामा इकबाल के बारे में जैसे तकी आबदी साहब और नुमान भाई और सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, तो मेरे शायद अल्फाज की वो वक़्त ना हो, लेकिन फिर भी इलामा इकबाल के साथ जो कनेक्शन तो जैसे स्कूल लेवल में पोइम्स और पोइट्री के थ्रू था. लेकिन मैं अपने फादर से हमेशा ये सुना करती थी कि इलामा इकबाल को जितनी एक्सेप्टेबली और जितनी उनकी जो पोइट्री को, उनकी लिटरेचर को जितना वेस्टर्न वहाँ पे लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको उनको ट्रांसलेट करके जितना उन्होंने उनकी इंस्पिरेशन उससे ली अपनी एक नेशन बिल्डिंग में, वो उतना जो है शायद एक्नॉलेजमेंट हमारे मतलब पाकिस्तान में ना मिल सकी. तो ये चीज़ मुझे था कि नहीं, जब लाइफ में मौका मिलेगा इंशाल्लाह मुझे है कि इलामा इकबाल पे ज़रूर पढ़ना है. वो मतलब वो क्या चीज़ थी, उनकी क्या सोच थी जिनको वेस्टर्न ने इतना ज़्यादा उसको एक्नॉलेज करके और आज वो किस तरक्की पे पहुँचे हैं. तो यही एक मेरे अंदर जुस्तजू थी. और जब यहाँ कनाडा में पता चला कि ये नुमान भाई यहाँ पे एक स्टडी सर्कल है वो चला रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ खींच के लाई. और फिर वाकई यहाँ पे आकर काफ़ी चीज़ों का मुझे वो मिला भी जवाब कि बांगी दरा में अगर आप देख लें कि वो कितने स्टेजेस में थी. और उससे आपको पता चलता है कि जब वो यूरोप में गए तो जिस तरह उन्होंने वहाँ पे यूरोप में रह के जिस तरीके से उन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन पे उन्होंने जिस तरह ऑब्जर्वेशन की, और उसके बाद जब वो गए वहाँ हिंदू पाक वापस, तो उन्होंने वहाँ पे एक मिल्लत का, एक मुसलमान का, ना सिर्फ उन्होंने हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान का, बल्कि उन्होंने पर्शियन, अफगान और बल्कि अरब पूरी एक मिल्लत के ऊपर उन्होंने जो है वो एक जोर देना शुरू कर दिया. उनकी शायरी में हमें दर्द नजर आने लगा. उन्होंने वहीं वापस जाके ही एक अलग मुल्क का मुसलमानों की ख्वाब देखा. तो जाहिर है उनकी ये ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी ये जो एक इर्तिका था, ये एक रेवोल्यूशन जो उनकी थी, तो ये एक ऐसे नहीं आई. उनकी जो ये यूरोप में रह के ऑब्जर्वेशन है, जो उनको एक्सपोजर मिला, तो मैं अपने आप को भी उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि हम यहाँ कनाडा में हैं, तो हमें जो यहाँ का एक्सपोजर मिलकर, तो हमारे अंदर वो इकबाल की जो शायरी वो एक वक्त के लिए नहीं थी. इकबाल की जो शायरी है वो जब तक एक कौम है, जब तक एक मिल्लत है, तब तक वो चलती रहेगी. और हमें वाकई जो है यहाँ से एक्सपोजर लेके जितना हमें मौका मिल सके हम वो नेशन बिल्डिंग में, और जितना हम लोग यहाँ बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ भी रह के यहाँ सिर्फ मुसलमानों के लिए और अपने पाकिस्तानियों के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं वो करें. पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी इंटेंशन तो शो की है, और ये बहुत अच्छा इक़दाम होगा कि अगर वो एकेडमिकली इसके ऊपर जोर दें और सिर्फ ये कि सिर्फ 2 पॉइंट्स कुछ चंद पॉइंट ये टैबलो तक की नहीं बल्कि बचपन ही से और यूथ के अंदर ही जो इसमें है कि एनिमेशन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे इकबाल का पाकिस्तान. बचपन ही से बच्चों के चीज के ऊपर जोर थे कि इकबाल कैसा पाकिस्तान चाहते थे, वो पाकिस्तान को एक कौम को कैसे देखना चाहते थे. अगर आप सिर्फ बच्चे की दुआ ही देख लें, जब पे आती है दुआ, उसी में देख लें कि कहाँ इलामा इकबाल जिस तरह एक वतनियत पे, पेट्रियटिज्म, एक सोशल वर्क के अंदर जोर देते हैं, एजुकेशन पे जोर देते हैं. मतलब सिर्फ सोशल वर्क गरीबों की मदद नहीं है बल्कि सीनियर्स के लिए. तो वो देख लें कि यहाँ पे ही बचपन ही से बच्चों के अंदर वॉलंटियर और सोशल वर्क के लिए जो काम है इस पे जोर दिया जाता है. तो मेरा ख्याल है कि हमें यही चीजें हैं बचपन ही से वहाँ के पाकिस्तान में निसाब में शामिल कर दी जाए और उस चीज पे जोर दें
کہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری یوتھ ہے وہ علامہ اقبال کے ویژن کو لیتے ہوئے وہ بڑے ہوئیں اور ایک جو ہے نیشن بلڈنگ کی طرف ایک مضبوط نیشن بن سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ تیمور. مشتبہ ابھی باتیں کہیں تو تیمور کی بات اس پر بات آنی چاہیے. تیمور بھی ہمارے ساتھ فرسٹ ڈے سے جب سے ہم نے یہاں پہ دوبارہ ریوائیو کیا تھا سارے سلسلے کو ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ. وہ کہتے ہیں بیگم کے بعد بولنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. نعمان بھائی نے بڑی انکساری سے اپنا سفر جو ہے بتایا یہاں پہ, لیکن میں آپ کو انسائٹ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس کارواں کو جو چل رہا ہے وہ نعمان بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے چلا رہے ہیں. اور پچھلے 3-4 سال اور اسے کہہ لیں کہ 10 سال سے پہلے جو یہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی چل رہی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ہاتھ نعمان صاحب کا ہے, اور ہمیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اقبال سے ہم نے یہاں آ کے جو سیکھا, میں نے سب نے ادبی باتیں بہت کی, اور ادبی باتیں میں بھی کر سکتا ہوں, 2-3 شعر سنا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو صرف شعر نہیں سناؤں گا. میں آپ کو صرف ایک بات کروں گا کہ اقبال سے جو میں نے سیکھا وہ یہ سیکھا کہ ایولیوشن تھرو آبزرویشن اینڈ لرننگ. اقبال کی اگر آپ بانگے درا پڑھیں وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 1905 سے پہلے 1905 اور 1908 کے درمیان جب وہ انگلستان گئے, اور اس کے بعد 1908 کے بعد جب وہ واپس ہندوستان آئے تو انہوں نے جو شاعری کی اس کے اندر آپ کو واضح ارتقاء نظر آتا ہے. مثلا جس طرح پہلے حصے سے اگر آپ دیکھیں وطن کی بات کریں کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, تیرے چرچے ہیں تیرے بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں. اور اگر آپ اسی کو 3rd حصے میں دیکھیں تو وہاں پہ وہ وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ تیسرے حصے میں وہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. اور دوسری طرف وہ ایک طرف کہتے ہیں پہلے حصے میں ہے ترانہ ہندی اور آخری حصے میں ہے ترانہ ملی. تو یہ ترانہ ہندی سے ترانہ ملی کا جو سفر ہے وہ انگلستان میں کٹا, وہ سعودی عرب میں نہیں کٹا. تو ہم آبزرویشن جو کہتے ہیں نا, نئی دنیا دیکھ, اور نئی دنیا دیکھ کے ارتقاء ہوتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کو نئی دنیا دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اقبال سے جو میں نے سیکھا وہ تو یہ سیکھا ہے. اور آخر میں جو نعمان بھائی نے 2-3 باتیں کہیں, ویب سائٹ کا ذکر کیا انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا. میں جو سمجھتا ہوں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اقبال سب سے آج سے پہلے, مطلب انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی سے پہلے کتابوں میں تھا, علماء کے دنوں میں تھا, علماء نے کچھ ویڈیو بنائی تھی, کلاس روم میں جانا پڑتا تھا. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی نے جو کیا وہ کتابیں جدید پلیٹ فارم کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر لے کے آئے. ویب سائٹ کا ذکر کیا نعمان بھائی نے. ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں آپ ضرور وزٹ کریں, جا کے دیکھیں. پورا جو اردو کا کلام ہے, فارسی کا کلام ہے, لیٹرز پڑے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر, اسپیچز ہیں علامہ اقبال کی. اور سب سے بڑی بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اسٹرے ریفلیکشن. علامہ اقبال کی کوٹیشنز ہیں انگلش کے اندر, اس کی پوری بک اویلیبل ہے ویب سائٹ کے اوپر. اور جو بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اینڈرائڈ کی اپلیکیشن ہے اقبال ڈیمنسٹیفائڈ, وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے اندر اردو کا جو ٹیکسٹ ہے سرچبل ہے, آپ ایک شعر جو ہے سرچ کر سکتے ہیں, اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے. اور سب سے زیادہ جو نیا فیچر اس کے اندر ہے کہ وہ رومن اردو میں بھی اویلیبل ہے. فاطمہ آپ ضرور سرچ کریں, آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی لیکن وہ جو ہے وہاں پہ آپ اس کو رومن اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہاں جی, آپ کس کو بلائیں؟ فاروق تو نہیں ہے, نورین کو بلاتے ہیں. اس کے بعد نورین بھی جی ہمارا بہت اچھا ایک ایسٹ ہے کمیونٹی. خورشید بھائی تو ہمارے پیٹ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. جب سے وہ شامل ہوئے ہمیں ایسے سے کھانے کو ملے ماشاءاللہ, جس کی ہماری اس معاملے کے اندر ویسے ہم نا شروع سے بہت اسٹرکٹ رہے تھے. جب پاکستان میں گئے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری محفلیں چائے کے اوپر سجتی ہیں, تو اس معاملے کے اندر نا بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا پاکستان کے اندر. ایون ہم نے مزار اقبال کے اوپر پروگرام کرنے وہاں پر, اس کے احاطے کے اندر جو سائٹ کے اوپر موجود ہے, تو جون کا مہینہ ہونا اور پانی سے بھیگے ہوتے تھے پسینے سے, اور ہم پانی تک کور نہیں کرتے تھے کسی کو کہ جس نے آنا ہے وہ اس لیے آئے کہ ہم بیٹھ کے آپس میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں چائے پینے کے لیے. جس نے آنا ہے وہ گھر میں بیٹھے. لوگ کہتے ہیں پانی تو دے دیا گیا, ان کا ٹیپ لگا ہوا ہے یہاں پہ, جسے پانی پینا پیے, جس کو یہاں پہ پانی ہضم نہیں ہوتا اور ساتھ اپنی بوٹل لے کر آئے. تو اس حد تک ہم پچھلے ہم پہلے 7-8 سال جو تھے ہم اتنے اسٹرکٹ رہے ہیں.
खुशकीबा ने यहाँ पे हमारे यहाँ पे खराब कर दी, कहते नहीं चाय तो होगी, वो चाय से बड़े फिर खाना तो होगा। तो करते करते आज ये हो कि हमारी हर सेशन के अंदर पहले लीम भी होती है और कभी निहारी होती है और कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। हाँ जी, और खाना भी क्या खूब होता है। और साथ हमारे नौरीन भाभी हैं जो कि माशाल्लाह हमारी वैसे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया था हमारा टोरंटो प्लाजा होटल के अंदर जब हमारे पार्टी का फंक्शन था, तो वहाँ पे ये कपल हमारे पास आया था और माशाल्लाह उसकी वजह से अब तक एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है, बहुत बड़ी सपोर्ट भी है। बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं यहाँ पे आज इस रूम के अंदर के जो कि इनके उसके बाद लेके आए हुए हैं। तो हमारी बेसिकली इसके डायरेक्टर भी हैं नौरीन, और बहुत बड़ी हेल्प भी है। तो इन सबको दरखास्त करेंगे कि जल्दी जल्दी से जी सारे। तो जैसे नुमान ने कहा, हमारी जो इंट्रोडक्शन हुई वो एक बिल्कुल एनोनिमस फेसबुक पोस्ट से हुई कि इकबाल का इवेंट था टोरंटो में, वो हमने अटेंड किया। वहीं पे पता चला कि जी कोई स्टडी सर्कल भी होता है। मेल की रिप्लाई आया। पहला मेरा ये सवाल इनसे था, बच्चे आ सकते हैं? और नुमान ने कहा जी जरूर आ सकते हैं। तो एक कंफर्टेबल लेवल हो गया कि जी बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे। उधर से जिसको कहते हैं आना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। नुमान के बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स व्हाट यू कैन टीच। वो एक बेसिक फैक्टर है कि वो पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो जानते बहुत है लेकिन वो समझा नहीं पाते। तो नुमान ये है कि वो चीजें जो लोग नहीं जानते उन्हें बड़ा आसान करके समझा पाते हैं। तो उससे काफी कुछ सीखा है। और जिसको कहते हैं कि पेस इज वेरी स्लो, आई विल एडमिट कि जो नुमान की अगर एक्सपेक्टेशंस थी या हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस थी कि इतना समझ जाएंगे, वो वहां तक हम नहीं पहुंचे। स्ट्रगल जारी है, कनाडा में बहुत मसरूफियत है। और अनदर थिंग इज के काफी दफा हमने स्ट्रगल किया है कि मेन जो है जिनको सिखाना है वो बच्चे हैं। तो काफी दफा स्ट्रगल की है, फिर वो बीच में बंद हो जाती है, फिर वो दोबारा करते हैं। अभी वो जो बच्चे जिनको हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो सारे बाहर हैं, ठीक है। तो अभी उनको सबको जिसको कहते हैं कि एक एक डांट माओ से पड़ेगी कि आपको कहा था अंदर बैठने का। तो ये है कि उनके साथ अभी वो जिसको कहते हैं सफर जारी है कि हमने ये पैगाम उन तक पहुंचाना है जिनको ज्यादा जरूरत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नौरीन की बात से दो बातें ऐसी उन्होंने की हैं कि जिनको मैं समझता हूँ कि अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत तो समझने में कुछ आसानी हो जाएगी। नौरीन ने बात की कि इट्स नॉट व्हाट यू टीच, इट्स हाउ यू टीच इट। हमारा सोसाइटी का सबसे बड़े मजे की चीज ये रही, इसकी ग्रोथ की ऑर्गेनिक कैसे थी और ये लोगों के बहुत करीब कैसे रही कि इसको बनाने वाले इकबाल स्कॉलर्स नहीं थे, इकबाल के स्टूडेंट्स थे। मतलब कि हम जो लोग शामिल हुए इसके अंदर, तो हम में से किसी को भी ना 10 साल पहले इस बात पे कोई गुमान था कि हम इकबाल को जानते हैं और ना आज ये गुमान है कि हम इकबाल को जानते हैं। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी आसानी ये थी कि हमने बेसिकली हर चीज प्रोड्यूस की उस लेवल पे जाके जहां पे हम समझते थे कि ये हमारी जरूरत है, ना कि ये आपकी जरूरत है। मतलब है कि अगर हमने इकबाल के बारे में स्कॉलर से कहा कि आप ये बात करें कि हमें पोइट्री पढ़ाएं, तो ये किसी स्कॉलरली बात नहीं थी, ये बेसिकली बहुत बेसिक बात थी। तो हमने कि मैंने सीखनी है ये चीज, आप मुझे आके ये पोइट्री पढ़ाएं, ये मेरी जरूरत है। तो जब मैंने अपनी जरूरत के सामने रखी, तो बेसिकली हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी सारी जरूरत वही है जो मेरी जरूरत है। अगर इकबाल टीम मिस्टिफाइड की बात करते हैं ऐप की, तो ये मेरी जरूरत थी, जिसके लिए मैंने जब किसी ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो कहा ये बनाओ। तो ये चीजें वही हैं बेसिकली, क्योंकि हमने जैसे ये मैं पहले कहा कि ना हम कल स्कॉलर्स थे ना स्कॉलर्स हैं। हमारी बहुत बड़ी कोशिश होती है कि हमारी इवन जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, जो डायरेक्टर्स लेवल तक के जो लोग हैं वो डूअर्स हो, स्कॉलर्स ना हो। मतलब है कि वो लोग हों कि जो अपनी थर्स्ट के बुनियाद के ऊपर कि मुझे ये चीज चाहिए पे ड्राइव कर रहे हैं उस चीज को, ना कि मैं ये सिखाना चाहता हूं पे ड्राइव कर रहे हैं उस चीज को। तो इस चीज के ऊपर हमारी कोशिश रहती है। तो दूसरी बात उन्होंने की कि खैर वो दोनों बातें, बच्चों की बात की उन्होंने कि हमने ये शुरू इसलिए किया कि बच्चे करें। मैंने ये हरकत इसलिए शुरू नहीं किया, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने नौरीन को ये बात शुरू से कहता रहा कि जो भी मुझे कहता है कि हमें बच्चों के लिए करना है ये चीज, मैं कहता हूं कि ये बच्चों के लिए नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि हम ये खुद ना सीखें और हमारे बच्चे सीखते हैं, तो ये कभी नहीं होगा। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा कहता हूं कि इफ यू आर कमिंग एंड इफ योर किड्स आर नॉट इवन सिटिंग इनसाइड, इट्स ओके, एटलीस्ट दे नो यू सिटिंग इनसाइड। कम से कम उनको इस बात का एहसास है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर कल आप उनको कहें कि ये पढ़ लो, तो शायद बाकी बात सुन भी लें। हम बच्चों को अक्सर वो बातें कहते हैं जो खुद नहीं करते। हम बच्चे में कहेंगे बच्चे बाबा हमें जो है ये रब्बे आती है, तो इस्लाम में शिकवा समझा दें,
تو میں کہنے بڑی سمجھ کی یہ بہت ضروری چیز ہے سمجھنے کی، یہ ضرور آنی چاہیے، پر میں نہیں سمجھا سکتا. تو اگین میں تو یہ بات شروع سے سب کو کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے. میں ہر مہینے یہاں پہ اس لیے آتا ہوں، اور میں دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو ہمارے ٹیم ممبر رہے ہیں آج یہاں پہ ڈائریکٹرز ہیں پاکستان کے اندر جتنے ٹیم ممبر رہے ہیں، میں سب کو یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھو ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی تم والنٹریلی کام کر رہے ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم آرگنائزیشن لیول کے اوپر کچھ چلا رہے ہوتے ہیں تو مقصد بھول جاتے ہیں کہ ہم کام شروع کیوں کیا تھا. لائک اگر ہم سارے لوگ آ رہے ہیں، وہ آرگنائز کر رہے ہیں، کوئی ایونٹ بنا رہا ہے، کوئی اس کے لیے گرافکس ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ایونٹ ہو گیا، اس میں 100 لوگ 200 لوگ 500 لوگ 800 لوگ آئے، وہ بندہ اتنا مصروف رہا ساری چیزیں ارینجمنٹ کے اندر کہ بھول ہی گیا کہ میں نے بھی کچھ سیکھنا تھا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی سیکھنا ہے، اور ہم اس لیے شامل ہوئے تھے اس کام کے اندر کہ ہم سیکھنا چاہتے تھے. وہ ایکٹیویٹیز کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں، اس کو اتنا انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ اسکل ایڈ ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر ایک اچھا مینجمنٹ ہونے کی، اچھا اسپیکر ہونے کی، اچھا والنٹیئر ہونے کی، یا اچھا ہوسٹ ہونے کی، لیکن سیکھ سے کچھ نہیں پاتے. تو میں سب کو یہ کہتا تھا کہ اگر آپ لوگ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے خود اپنی لرننگ کے لیے آپ ہی ذمہ دار. ہم پلیٹ فارم اویلیبل کر رہے ہیں، یہ اتنا ہی آپ کے لیے اویلیبل ہے جتنا اس بندے کے لیے اویلیبل جو فیس دے کے آ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اگر وہ سیکھ گیا اور آپ نہ سیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو استعمال کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو استعمال کر لیا. جو 100-200 بندے بیٹھتے ہیں، یہ محفل کسی ایک بندے کی سجتی ہے میرے نزدیک. تو جب ہم ایونٹس کرتے ہیں، جو کلاسز ہوتی ہیں، سپوز احمد جاوید صاحب ہیں یا سہیل عمر صاحب ہیں یا XYZ کوئی بہت بڑا اسکالر ہے جس کے نام کے اوپر ہم نے ایک بہت بڑے ایونٹ کے لیے پریپیئر کر کے بلا لیا، ایک محفل اکٹھی کر لی، اس میں 200 بندے آ گئے. یقین کریں میرا بہت بڑا بلیف ہے اس کے اندر، کیونکہ میں اس کو بہت دیکھ چکا ہوں کہ وہ سارے 200 بندے کسی ایک بندے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. وہ اسکالر بھی اس ایک بندے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ بندہ وہ ہے. اور ایک بات کا پیغام ہے کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے. باہر مت ڈھونڈو. اگر وہ آپ نہیں ہیں، اگر وہ میں نہیں ہوں، تو پھر کوئی بھی ہو تو ہوتا رہے. 80 لاکھ لوگ ہیں نا اس سوسائٹی کے اندر شامل سارے. اگر اس کا بینیفٹ سوسائٹی کا مجھے نہیں ہے تو جس کو مرضی ہوتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں تو یہ کرتا ہوں اپنے لیے، اس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اسٹڈی سائیکل کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے، مجھے ہر چیز کو دوبارہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں تو اپنے لیے کرتا ہوں. اگر آپ اپنے لیے نہیں آتے، کسی کے لیے آتے ہیں، میں تو یہاں اپنے لیے آتا ہوں، آپ کے لیے نہیں آتا. تو یہ اوپن چیز ہے اس کے اندر کوئی شائنس نہیں ہے. بچوں کے یہاں تک بات ہے، ہم سیکھ لیں گے، بچے سیکھ جائیں گے. ہم نہیں سیکھیں گے، بچے سیکھتے رہیں، آپ کو کیا فائدہ. میسجز تیمور بھائی ہو گئے. سہیل بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا، بہت چھپ کے بیٹھے ہوئے ہمارے پچھلے ہمارا یہ بورڈ آف گورنر جو ہمارا ہے، میں کہوں گا کہ اس کے اندر سب سے ہمارے ایکٹیو ممبرس ہیں. اس کے اندر نورین کے ساتھ ہماری آپ کا نام تو بھول گیا میں، آپ کی بہن کا نام کیا ہے نا؟ عروج. اور ریچ اور عروج میں دونوں بھول جاتا ہوں. یہ عروج بھابھی اور سہیل بھائی ہمارے بہت بڑی سپورٹ ہے ماشاءاللہ. اس سال پچھلے سال سے لے کے اب تک جتنی سپورٹ ان سے، خورشید بھائی سے اور ان لوگوں سے مجھے ملی ہے، ان کے لیے تو بھرپور تعریف ہونی چاہیے. کم از کم جاننا چاہیے. میرے خیال سے کافی زیادہ باتیں ہو گئی ہیں، مگر سب سے پہلے جو ہے وہ مان بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 10 سالہ تقریبات ہم سب ہیں یہاں پہ، ہم سب کو، اور یہ سلسلہ یقیناً جاری رہنا چاہیے. اور میرے جو یہاں پہ کاروان سے جڑنے کا مقصد تھا وہ یقیناً بچوں کے حوالے سے تھا. جب میں آیا یہاں پہ تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو خود کچھ نہیں پتا. تو بات آپ کی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور اقبال سے جو تعلق تھا پاکستان میں وہ اسکول کی حد تک تھا، اور کوئی ایسی میری دلچسپی نہیں تھی، نہ وہاں پہ اس طرح پڑھایا گیا. مگر جب میں ماسٹرز کرنے جرمنی گیا، اور جو شہر تھا وہ اتفاق سے ہائیڈلبرگ، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ جی اقبال تو بہت بڑی یعنی کہ فلاسفر ہے، اور وہاں پہ ان کی پوری ان کے نام سے اسٹریٹ ہے. بعد میں جو درا ہے وہ پوری انہوں نے اس پہ وہ بنائی ہوئی ہے. ان کا ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ مزار اسمال ایک بنایا جہاں میں رہتا تھا. اور وہیں پہ ہی پھر میں نے نعمان بھائی کو بتایا کہ جو انہوں نے پیج بنایا تھا، تو میں فیس بک کا پیج بہت پہلے جوائن کیا. اور یہاں مجھے اس کو یہ پتا تھا کہ یہ نعمان بھائی ہیں، اور یہاں آ کے جو ہے پھر خورشید بھائی کے توسط سے ان سے ملاقات ہوئی.
اور جو ایک چیز ہے فارمیٹ کے بارے میں کہ جو اسٹڈی سرکل کا فارمیٹ ہے یقیناً بہت اچھا فارمیٹ ہے. اس قسم کا فارمیٹ آپ چاہے انٹرنیٹ آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو انٹرنیٹ پہ بھی جو ہے اس قسم کا فارمیٹ نہیں ملتا. بہت محنت کر رہے ہیں نعمان بھائی اور جو کتابیں کھول کے ڈسکشن یقیناً ہوتا ہے اس میں کافی لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. جعفری صاحب ہیں, سجاد صاحب ہیں اور طارق صاحب ہیں, ان سب سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مگر یہ ہے کہ اس لیول کی جو چیزیں ہیں وہ یقیناً ابھی تک انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں کہ اتنی ڈیٹیل سے جو ہے آپ وہ کھول کے پڑھ رہے ہیں اور ڈسکشن تو یقیناً اور کافی زیادہ اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہے اور ہم سب یقیناً آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت مبارک. تعارف میں نے کروا دیا ہے, آپ سے بات سنیں گے اور جلدی جلدی کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے کیک بھی کاٹنا ہے اور اس کو کھانا بھی ہے. کیک کو اور تعلیم بھی کھانی ہے ہم نے اور خوشی میں پتہ نہیں کیا لے کر آئے ہیں آج. تسلی لے کر رہے ہیں, تسلی بھی کھانی ہے. السلام علیکم. اقبالیات سے تعلق میرا صرف اتنا تھا جتنا اردو کی ٹیکسٹ بک سے ہوتا ہے, مگر میں نے اس سے یہ چیز ریئلائز کی کہ اقبالیات کے تھرو آپ کا ایز اے مسلم, ایز اے رسپانسبل پرسن آف اے سوسائٹی آپ کو بہت اچھا کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اس میں کریکٹر کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں جو کہ ایک مسلمان ہونے چاہیے. تو اس کو میں نے اپنی ینگ ٹائم میں محسوس کیا اور تھوڑے سے آئی کین سے کہ کچھ اپنے اندر بھی چینجز لے کر آئے. یہاں پر آنے سے یہ ہو گیا کہ وہ ایک ریفریشنگ کورس ہو گیا. زندگی کی دوڑ میں کبھی ہم کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ بہت ضروری تھا کہ آپ پڑھتے رہیں, سیکھتے رہیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنی ایک کریکشن کرتے رہیں. اور اب میرا بہت میں خواہش ہے کہ میرے بچے بھی یہ اقبالیات کا ایک میڈیم ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے بچوں تک بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل دنیا جتنی فاسٹ جا رہی ہے اور جتنا کانٹینٹ ان کو ایکسیسیبل ہے اس میں یہ کانٹینٹ بھی ہے جو کہ ہمارے بچے اتنا شوق سے نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن اقبالیت کے تھرو یہ ہے کہ اگر وہ میرے بچے تک وہ چیز پہنچے گی تو ایز اے مسلم, ایز اے پرسن آف دا سوسائٹی ان کے لیے ایک بہت اچھا میڈیم ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. تو بس میں تو یہ چاہوں گی کہ نعمان بھائی محنت کرتے رہیں اور ہمارے بچوں کو لیڈ کرتے رہیں. انشاءاللہ ہم بھی سیکھتے رہیں گے. عارف جہانگیری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, ان کو دعوت دیں گے. ہوسٹ ہیں یہاں پہ, ٹی وی چینل کو ہوسٹ کرتے ہیں. پچھلے ایک میں خیال ہے آپ نومبر سے پہلے اکتوبر کے اندر پہلی بار ساتھ شامل ہوئے تھے ہمارے, اس کے بعد سے ہمارے ساتھ ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس مطلب کتنا برا رہا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو نعمان بخاری صاحب کو دیکھتا ہوں اور اس شعر کو پڑھتا ہوں تو بہت دیر میں ملاقات ہوئی آپ سے. اور میں اصل میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ٹورانٹو 360 پہ کمیونٹی ٹاک کے حوالے سے. تو میں اس سال جو ہے علامہ اقبال کے حوالے سے پروگرام کا ٹوٹتا بخاری صاحب تک پہنچ گیا. اور جب میں بخاری صاحب تک پہنچا تو الحمدللہ جب ہم بیٹھے تو اندازہ ہوا کہ سوچ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ہے اور جو یہ سوچتے ہیں وہ ہم بھی سوچتے ہیں, تو کیوں نہ مل کر کچھ کام کیا جائے. تو الحمدللہ اس سال کا ایک بہت اچھا پروگرام کیا, کافی پذیرائی بھی ملی اس پروگرام کو کینیڈا کے اندر. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو موقع آپ نے مجھے سیکھنے کا فراہم کیا ہے خود سے, کیونکہ بہت عرصے سے ایک انٹلیکچوئل گیپ تھا جو کہ میں محسوس کرتا تھا کہ یار یہ جو علم و ادب ہے اس سے تھوڑی دوری ہو گئی. یہ جو پیسوں کی دنیا ہے یہاں کی, اس میں ہم کچھ کھوتے جا رہے ہیں. روز صبح شام کینیڈین ڈالرز اور اس میں گننے میں لگا دیتے ہیں. ایک جو روح کی آبیاری کے لیے اور انٹلیکچوئل گفتگو ایک چاہیے, ماحول چاہیے ہوتا ہے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے, اس کی کمی تھی. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اسپیشلی کینیڈا چیپٹر کو, جس سے میں بھی ممبر ہوں اب الحمدللہ. کہ الحمدللہ اس سفر کو بالکل اس کو مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اور خوبصورت بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہماری ایک اور بہت ہی فعال ممبر جو ہمارے بچوں پہ خاص طور پہ بہت کنسرن بھی رکھتی ہیں اور بہت کام بھی کرتی رہتی ہیں, عظمیٰ ہمارے ساتھ میں موجود ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں 2 منٹ کے لیے. اور عظمیٰ کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا ہماری چھوٹی سی بہن ریت سے بھی کہ یہ بھی آئیں اور اپنی والدہ کے ساتھ 2 منٹ کی بھی بات کریں. علی جانے
अरीज है, वो अरूज है, ये अरीज है, वैसे मेरा हमेशा दोनों में जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जैसे नुमान ने कहा, मैं अपने लिए सीखने के लिए आती हूँ और बेटी मेरी है छोटी, वो उर्दू पढ़ती है, तो हमने उस उर्दू की लैंग्वेज के साथ इसको भी एक्सटेंड किया है कि कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझने की कोशिश करें, ताकि उसके अंदर जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं वो लैंग्वेज के रास्ते और सेशंस के रास्ते बच्चों तक पहुंचते रहें। तो वो कोशिश जारी है, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू परस्यू दैट। और दूसरी अभी अरीज कुछ कहेगी आपसे, आ जाओ। I didn't prepare for this. You're always prepared. Let's see how prepared you are. Well, I'll go. So I'm shorter than the podium, so can everyone hear me? Okay. Assalamualaikum. Everyone had such nice things to say. Okay. I'll tell you a story about Iqbal. The only personal story that I can relate. I didn't know who Iqbal was. I still know very little about him. But I was in my first year in university in Pakistan. We had to study a subject called Pak Studies, which I'd never done before. Our professor, we were discussing the partition, and he said, "Acha, ab hum Iqbal ki perspective se dekhenge." I didn't know who Iqbal was, never heard the man's name before. I raised my hand in class. I'm like, "Sir, who's Iqbal?" Everyone looks at me and they start laughing. And they're like, "Don't answer a question, she's not even Pakistani." I went out of the class, called mom, and I cried. I'm like, okay. I'm still trying to figure out who he is. But I got an A in the class. Thank you, everyone. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अरी। तारिक भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा। तारिक साहब हमारे साथ माशाल्लाह इस सफर के अंदर बहुत पुराने अब चल रहे हैं, शायर भी हैं हमारे, बहुत सेलिब्रेटेड मिसिसागा के। आज मुझे नहीं लगता कि हम जो हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है इस महफिल का, इकबाल की शायरी को पढ़ने का, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात कर सकेंगे, बिल्कुल भी कर सकेंगे इजाज़ साहब के मुताबिक। तो उसको तारिक साहब माशाल्लाह इतनी हिम्मत करते हैं आने की यहाँ पे, बिल्कुल देख के हमारा खून पड़ता है कि ऐसे लोग आज भी हमारे साथ शामिल हैं। तारिक साहब प्लीज। शुक्रिया नौमान साहब। मुझे स्ट्रोक भी हो गया था और हार्ट का बाईपास भी हो चुका था पहले। फिर मुझे हर चीज समझ में तो आ जाती है, लेकिन बोलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बोल लेता हूँ। तो मैं नौमान साहब को और इनकी इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ कि 10 साल से ये काम कर रहे हैं। 10 साल से ये काम कर रहे हैं और मैंने अल्लामा इकबाल को 6 साल से, जब मैं 6 साल का था तो मेरी अम्मी ने मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में बताया था। उनके सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताती रही थी और नौजवानी तक मुझे मेरी अम्मी ने अल्लामा इकबाल के बारे में बताया। बहुत अच्छी स्कॉलर भी थी वो, मुझे बताती रहती थी और जो चीज मुझ में वो देखना चाहती थी वो थोड़ी बहुत हद तक स्ट्रोक से पहले थोड़ी बहुत हद तक हासिल हो गई थी। लेकिन जब मैं नौमान साहब को देखता हूँ ना तो मुझे यकीन आ जाता है कि मुझे जो वो बनाना चाहती थी वो नौमान साहब बिल्कुल उसी तरह से बन गए। बहुत मुझे नौमान साहब को देख के पहली दफा देखने के बाद मुझे इतना ज्यादा उनसियत हो गई थी कि वो इनके किसी साहब के साथ में आया था ना,
तो मैं उनसे कह रहा था कि यार मुझे इससे मिलाओ, मुझे इससे मिलना है। और फिर इत्तेफाक से हमारी बिल्डिंग के करीब ही रहते थे, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो मुझे तो नोमान साहब से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये कहते हैं कि ये स्कॉलर नहीं है, और बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन आजकल अल्लामा इकबाल के बारे में जो कुछ वो जानते हैं बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे बैठे हुए बेशुमार लोग उनसे ज्यादा नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा जानते हैं। इनके लिए भी तालियां हैं कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन ये बात भी अच्छी है कि ना समझे, अगर समझ जाए तो मैं इसमें जो कुछ भी मेरी माँ ने सिखाया था और जो कुछ अल्लामा इकबाल से मैंने सीखा है वो तिलावत और कुरान और हुब्बे रसूल, बस यही दो चीजें सीखी हैं। और मैंने दो शेर कहूंगा और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अगर आप अपना भला चाहते हैं, करें जो रसूल खुदा चाहते हैं। अगर आप अपना भला चाहते हैं, करें जो रसूल खुदा चाहते हैं। वो रातों में सजदे तिलावत कुरान की, वो रातों में सजदे तिलावत कुरान की, वो तबलीग दिन में वो दावत कुरान की, वो तबलीग दिन में वो दावत कुरान की। हमें भी यही है नसीहत कुरान की। जो हुब्बे रज़ाए खुदा चाहते हैं, करें जो रसूल खुदा। और रातों में सजदे तिलावत कुरान की, वो तबलीग दिन में वो दावत कुरान की। हमें भी यही है नसीहत कुरान की। जो हुब्बे रज़ाए खुदा चाहते हैं, करें जो रसूल खुदा चाहते हैं। और ये जो तकियाब्दी साहब थे, उनके साथ भी मैंने बहुत गुजारा है। तो 3-3 घंटे रेडियो के ऊपर मैं और तकियाब्दी साहब अल्लामा इकबाल के ऊपर डिस्कशन किया करते थे। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जाफरी साहब और सज्जाद साहब ये बहुत पहले से अल्लामा इकबाल के शहजाइयों में से रहे हैं। हमने सबसे ज्यादा जो काम इस इलाके में हुआ है वो सज्जाद साहब और जाफरी बहुत अच्छा काम किया। नकवी साहब, मजहर नकवी साहब के साथ भी उनका काम किया। और पहली इकबाल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे इन्होंने कराई थी और फिर उनके साथ ये मिल गया, बहुत अच्छी बात है। हम उनके साथ और हम सब उनके साथ मिले। खुदा हमारी इस सोसाइटी के अंदर हमारी कदरे नई मेंबर हमारी अब भाभी भी हैं, निदा यहाँ पे आई हैं। तो निदा से कोशिश करेंगे कि वो अपने एक दो जो लेक्चर्स यहाँ पे लिए उस एक्सपीरियंस से शेयर करें। इसके बाद अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं पहले ही जो हैं उनका लाइन बना के चला जाता हूँ ताकि वो आते जाएं और बात करते रहें। निदा के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुर्शीद भाई से और अली भाई से कि वो तशरीफ लाएं। उसके बाद हम नोट करेंगे इसको, क्योंकि केक भी काटना आधा घंटा तो कम खाने की चाहिए हमें। मुझे सिर्फ 5 महीने हुए हैं since I joined the group privately. मैं जब कनाडा आई थी, so I was like 4 or 5 years old, बहुत छोटी सी थी। तो मेरे पेरेंट्स को काफ़ी फिक्र थी कि हमें उर्दू सीखना, लिखना और बोलना आए। तो फिर my parents they took me back to Pakistan for 2.5 years और वहाँ पे obviously उर्दू लिखी, सीखी, बोली और वहाँ पे एक शेर इकबाल obviously पढ़ा and everything। वहाँ पे एक शेर पढ़ा था और इट्स अ वेरी इजी शेयर, ना तो ज़मीन के लिए, ना आसमान के लिए, जहान के लिए नहीं, तुम्हें जहान के लिए। और वो पाकिस्तान में तशरीह लिखवाते हैं, रटा करवाते हैं, तो वो तो पढ़ लिया, उसको समझ नहीं आई। एंड जस्ट 2-3 months ago नुमान भाई did a तशरीह of this same शेर and that blew my mind। I was like वही शेर जो मुझे honestly मुझे एक ही शेर याद है और कोई भी नहीं याद, उन्होंने तशरीह की। I was very surprised। So आप कह रहे थे कि बच्चों को नहीं होना चाहिए, so I was like sometimes कोई चीज़ें रह जाती हैं दिमाग में, and that was the only thing that I stayed in my mind। So that's all I want to say। अली भाई आज
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 10 سال ہیں جی. اپنا آگے دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا. ہمارا تو جو ہوا سب ہوا. 2007 آئی تھنک 2007 سے شدید برف باری تھی. فاروق کے گھر وہاں سے شروعات ہوئی. پارکنگ لاٹس کھلیاتے ایک بار اور کچھ نہیں پتا تھا. بچپن میں مجھے اتنا یاد ہے کہ دادا ابو میرے اقبال کے شعر یاد کروایا کرتے تھے. جیسے طارق صاحب نے اپنی والدہ کا ذکر کیا تو دادا ابو نے یاد کروا دی ساری رسمیں. کافی زیادہ بہت زیادہ شعر یاد تھے. کوئی مطلب نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. دادا ابو فوت ہو گئے, ہم بھی بھول گئے. لیکن جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا, اس کے ساتھ ہم نے پڑھنا شروع کیا, اسٹڈی سرکلز میں وہ چیزیں دہرائیں, تو پھر اس وقت یاد آیا کہ یہ بچپن کی وہ جو بیج ہے وہ آج کام آ رہا ہے. اگر وہ اس وقت نہ ہوتا میں بھی ہم شاید لٹرلی سمجھ نہیں سکتے تھے اس کو. لیکن نعمان کو کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ. مطلب اس کو ہم نے ایوالو ہوتے دیکھا ہے ماشاءاللہ, فرام نتھنگ ٹو ماشاءاللہ ایوری ون سینگ اباؤٹ اٹ. تو الحمدللہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ سجاد صاحب, اعظم صاحب, جعفری صاحب, تقی صاحب, طارق صاحب اور ماشاءاللہ سب یہاں پہ موجود ہیں. نعمان بھی خود. تو الحمدللہ ہمارے درمیان ہے ہی. اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیے. اللہ تعالیٰ اقبال سوسائٹی کو پروان چڑھائے. مبارکباد اپنے آپ کو. ہاں مجھے مبارکباد اور ہم سب کو مبارکباد ماشاء اللہ. تو تھینک یو ویری مچ. اگر باتیں ختم ہو گئی, آج ہم نے جو نظم پڑھنی تھی وہ تھی خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. زینب تیار کر کے آئی تھی پڑھنے کے لیے. میں خیال ہے ایک اچھی شروعات ہوگی ہمارے 11ویں سال کی کہ اگر ہم اس نظم کو پڑھ کے کم از کم آج اس کو چھوڑ دیں اور اس اگلی بار جب بیٹھیں تو اس کی شرح کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اذان ہے. تو بیسیکلی جب 11 سوال ایک اذان سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے جو نظم آتی ہے جو صبح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز, جو آج ہے یا کل ہے, ایک دن کو تو ہم اس کو جانتے ہیں نا, کہ جو آج کل کے ساتھ مجھے نہیں پتا ایک بات کہتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, کہ جو ہمارا یہ سویا ہوا جسم جو ہے وہ جس سے اٹھتا ہے ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, مگر وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. ہمیں پتا ہے کہ اذان کے اندر 7 کلمات ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو اقبال نے بھی اس نظم کے بعد جو اس صبح کی تمہید باندھنے کے بعد جو نظم رکھی لا الہ الا اللہ, اس کے اندر بھی 7 شعر ہیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, جیسے زان کے اندر تکرار موجود ہے نا, اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ, اشہد لا الہ الا اللہ, اس کے اندر بھی تکرار موجود ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیل فساں لا الہ الا اللہ, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو بیسیکلی یہ وہ اذان ہے ضرب کلیم کے اندر جس اقبال نے اس کے تعاقب شروع کیا ہے. تو اس کی شرح ہم نے آج کرنی تھی, اس کو پرنٹ کرتے ہیں اپنی نیکسٹ نشست تک, لیکن آج ہم نظارت سنیں گے تیار کر کے آئیں. آئیں زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوان, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوان, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ.
खिरत हुई है ज़मान ना मकां की ज़िंदारी खैरत हुई है ज़मानो मकान से खिरत हुई है ज़मान ना मकां की ज़िंदारी ना है ज़मा ना मकां ला इलाहा इल्लल्लाह ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह अगरचा बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में अगरचा बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ जी, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, इसका तो हम आज सबूत है कि ज़बरदस्तानी हवा के अंदर इतनी सर्दियों के सख्त कोई फसले गुलो लाला का मौसम तो नहीं है, इसमें हम बैठे हुए हैं, तो उसके तो हम सबूत है। तो इंशाल्लाह ताला इस नगमे को लेके चलते रहेंगे। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। केक कटिंग सेरेमनी करेंगे अब हम, उसके बाद खाएं पिएंगे इंशाल्लाह। अगली बार अगले महीने इसी जगह के ऊपर हमारा सेशन है, जो मार्च का सेशन वो भी इस जगह के ऊपर होगा। तारीख मैंने भिजवा दी है गालिबन 10 मार्च से गालिबन, तो 10 मार्च को 5:30 से 5 बजे का टाइम है, जो भी है वो टिकट हो चुका है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह हम इन नज़्मों से शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया।